ناول عشق تو عین جنوں، رائٹر زہرا فروخ حسن، ایپیسوڈ نمبر 47۔ خطائیں ہو ہی جاتی ہیں، ازالے بھی تو ممکن ہے، جسے ہم سے شکایت ہو اسے کہنا ملے ہم سے، کہ ہم حاضر ہیں مان لینے کو، اپنی انا کو قربان کرنے کو، اور رشتے کی بکھری ڈور کو پھر سے جوڑنے کو۔ رات ابھی زیادہ گہری نہیں ہوئی تھی جب وہ دونوں قدم بہ قدم چلتے اندر داخل ہوئے۔ لاؤن سنسان پڑا تھا، مگر کچن سے برتنوں کی کھنک اور دھیمی سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ ساتھ ہی مسالوں اور تلے ہوئے پیاز کی خوشبو پورے گھر میں گھل کر ایک عجیب سا زندگی بھرا ماحول پیدا کر رہی تھی۔ صاف ستھرا گھر آج جیسے کسی خاص موقع کا منتظر تھا۔ یہ آج کس خوشی میں دعوت کا اہتمام ہو رہا ہے؟ توہا نے سنجیدگی سے یوشا کو دیکھا۔ نہیں، یہ تمہاری بہن کا شوق ہے جو آج سینے سے پھٹ کر نکلا ہوا ہے، بتاتے ہوئے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کچن کی طرف چلا گیا۔ کاندھے اٹکاتے ہوئے توہا بھی اس کے پیچھے تھا۔ یوشا کے قدم کچن میں داخل ہونے والی دہلیز پر رکے تھے، چمکتی ٹائلز پر اس کے جوتوں کی آہٹ مدھم سے گونجی اور پھر ٹھہر گئی۔ ادھر ثنا ٹیبل کے پاس کرسی پر آرام سے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کولڈ ڈرنک سے بھرا ہوا گلاس تھا جس پر نمی کے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ بے فکری سے انگلیوں میں دبائے کبھی ہلکا سا گھماتی، کبھی کنڈنسیشن کے قطرے صاف کرنے کے بہانے شیشے کی سطح پر لکیریں کھینچتی۔ اور حیات، یوشا کی نگاہیں اس پر جمی تھی۔ چولہے کے قریب کھڑی آستینیں ذرا سا اوپر موڑے، بالوں کو کس کر جوڑے میں لپیٹ کر پین اپ کیے، ایپرن باندھے، چہرہ ہلکے پسینے سے بھیگا، وہ بڑی رغبت سے کھانا بنا رہی تھی، اتنی مگن کہ کسی کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ یوشا نے ہونٹ بھینچ کر پھر سے ٹیبل پر آرام سے بیٹھی ثنا پر ڈالی۔ گہرے کلر کا سوٹ، کھلے بال، چہرے پر میک اپ، کرسی سے پشت لگا کر ملکہ کی طرح پاؤں پر پاؤں رکھے، ان کی موجودگی سے بے خبر وہ حیات سے بول رہی تھی۔ اتنا اہتمام جو کیا جا رہا ہے اپنے کمینے ہسبینڈ اور گرے آنکھوں والے بیل۔ جب توہا کو خطاب پسند نہیں آیا اور عادتاً وہ پیچھے سے کھنکارا آواز سنتے ہی صرف ثنا نے ہی چونک کر سر اٹھایا نہیں بلکہ حیات کی گردن بھی ایک جھٹکے سے پلٹی، اور جب اس کی آنکھیں یوشا کی آنکھوں سے ملی تو ان میں چمکتی روشنی یوشا کے سینے کے گھٹن کو چھو کر یوں گزر گئی جیسے کسی نے اندھیرا کاٹ کر دروازہ کھول دیا ہو۔ ہائے، آ گئے تم، ہم کب سے تم دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ حیات خوشی خوشی ایپرن سے ہاتھ رگڑتی ہوئی ثنا کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ دیکھ ثنا، لوٹ کر بدھو گھر ہی آئے۔ یہ چالاک اور ہم بدھو۔ یوشا اور توہا دونوں کی پیشانی پر بل گہرے ہو گئے۔ ادھر پاؤں پر رکھا پاؤں ہلاتے ہوئے ثنا بولی، چلو شکر ہے ان کے آنے سے تمہاری محنت وصول ہو گئی، اب سب کچھ مجھے اکیلے نہیں کھانا پڑے گا۔ وہ قدرے بے نیازی سے بولتی کولڈ ڈرنک کے بڑے بڑے گھونٹ بھر رہی تھی۔ تم یہاں میری بیوی کو کھانے بنوانے کے لیے لائی تھی؟ اندر آتے ہوئے یوشا کی تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ ثنا نے ایک ابرو اٹھائی، اس کے گھمنڈی شوہر کے ساتھ دو قدم پیچھے کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑے تازہ بنے بھائی کی بھی تیوری پر کچھ یہی درج تھا، گویا وہ بھی ثنا کے انداز کو پسند نہیں کر رہا تھا۔ ہاں لائی تھی تو کیا؟ گردن اکڑا کر اس نے گلاس سے ایک بڑا سا گھونٹ بھرا تھا۔ یوشا کے جبڑے تنے کے حیات گھبرا کر آگے بڑھی۔ تو کیا ہوا یوشا، مجھے کتنا شوق بھی تو ہے کھانے بنانے کا، مگر تم سے شادی کر کے سارے شوق ہی ختم ہو گئے۔ اسے منانے کی کوشش کرتے ہوئے جو بات ہونٹ وصول کر کہی گئی تھی، یوشا کو اور طیش آ گیا تھا۔ تو مجھ سے شادی کر کے تمہارے شوق ختم ہو گئے؟ بھمیں کھینچے جو گھورا تو حیات کا رنگ اڑا۔ اللہ، عاشقی عاشقی پر چوٹ لگا دی۔ وہ ہڑبڑا گئی۔ ہائے نہیں، میں تو اور بھی شوقین ہو گئی ہوں، ہر چیز کا شوق ہو گیا ہے مجھے۔ تم پورے کرتے کرتے تھک جاؤ گے، پر ٹائم تو ملے شوق پورا کرنے کا۔ وہ رکی، پلکیں جھپکی۔ ہمارا لڑائی جھگڑا ہی ختم نہیں ہو رہا۔ بات کی آخری میں سرد آہ بھی بھری گئی۔ یہ آہ کے ساتھ اتنی معصومیت سے کہا گیا کہ کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگائے توہا کے لبوں پر بے اختیار ہنسی دوڑ گئی۔ ہنسی اس کے لبوں سے پھسل کر ماحول میں پھیل گئی۔ ثنا کی نظریں اس سے ملی، بس اپنی بہن کو دیکھ کر دانت چیرا۔ گردن جھٹک کر جو گردن پھیر لی گئی تھی، توہا نے بس نفی میں سر ہلایا۔ اب ناراض مت ہو، سچی میرے شوق تمہیں دیکھ کر پھڑکتے رہتے ہیں۔ حیات اسی ناز و انداز سے اس کے نئے تنے چہرے کو نرم کرنے کے لیے مکھن لگا رہی تھی، اور یوشا کے تنے چہرے پر لمحے بھر کو ڈھیلا پن آیا تھا کہ ثنا نے ہنسی کے ساتھ تیلی دکھا دی تھی۔ بکواس کر رہی ہے یہ، وہ کرسی پر پاؤں ہلاتی ہوئی لاپرواہی سے بولی۔ اس کے شوق تو کب کا مر چکے ہیں، اس کا تو ہمیشہ سے شوق تھا کوئی غریب آدمی سے شادی کر کے اپنے ساتھ لے جائے، اور یہ اس کی دھوبن، ماسی اور باورچن بنے، پھر بڑے شوق سے اس کے لیے ناشتہ، لنچ، سنیکس، سٹارٹر، ڈنر سب بنائیں۔ مگر سارے ارمان خاک ہو گئے بیچاری کے۔ جلدی آگ میں وہ اور بھی ہوا دے رہی تھی۔ توہا ہونٹ سکیڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ یوشا صحیح کہتا ہے، وہ آگ لگانے میں ماہر ہیں۔ شٹ یور ماؤتھ، یوشا نے تاؤ سے کہہ کر حیات کو گھورا۔ وہ بیچاری سے بن کر اس کی شرٹ ہی تھام گئی تھی۔ نہیں یوشا، یہ جل ککڑی ہو رہی ہے، میں تو بہت خوش ہوں تمہاری زبردستی کی گئی شادی پر۔ ارمان تو اور بھی جا گئے ہیں تمہارے ساتھ، پر اب بڑے بڑے خواب دیکھنے لگی ہوں نا۔
وہ آئی لینڈ والا، ویلا بنانے والا، پلین خریدنے والا، اور وہ انگلی کے اشارے کرتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں رات والی بات سمجھانا چاہ رہی تھی جو شاید طاہا کی موجودگی کی وجہ سے تیز زبان سے پھسل ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑے یہ منانے کی ادا، یہ آنکھوں کی شوخی، انگلیوں کے اشارے اور معصومیت بھری حرکت یوشا کو لمحوں کے لیے واقعی پگھلا رہی تھی۔ آنکھوں میں جذبوں کی بھڑک کے ساتھ ایک نرم جھلک بھی ابھری تھی۔ پھر ادھر ڈائن الگ ہی موڈ میں تھی آگ بھڑکانے کے لیے، لیکن کیا فائدہ، افسوس نہ بڑے بڑے خواب صاحب پورے کر پائے، اور چھوٹے چھوٹے خواب تو ویسے بھی خاک میں مل گئے۔ ثنا نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے جیسے یوشا کو جلایا تھا، اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور حیات نے دانت پیس کر، چپ کمینی، تیرا گرے آنکھوں والا بیل ناراض ہے تو میرے جن سے بھی میری لڑائی کروانے پر تلی ہے۔ حیات نے کمر پر ہاتھ رکھ کر اس بار مورچہ سنبھال لیا۔ ثنا کوئی جواب دیتی کہ کاٹ اٹ، اب سمجھ میں آیا کہ تم اتنی جلی بھنی ہمارے رومانس کے بیچ کیوں ولن بن رہی ہو۔ یوشا نے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائی، آنکھوں میں چمک اور چپتے ہوئے طنز کے ساتھ، یہ دھواں کہاں سے اٹھ رہا ہے، اب سمجھ میں آنے لگا ہے۔ ایک ہاتھ کمر پر رکھے، ایک ہاتھ کی انگلی سے ٹھوڑی پر مارتے ہوئے وہ ثنا کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارا پولیس والا اب تمہیں گھاس نہیں ڈالنے والا تو تم ہم دونوں کی بھی لڑائی کروانا چاہتی ہو، ہے نا؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی تنزیہ گرمی بھی تھی۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے لڑنا کبھی بند کریں گے یا نہیں؟ حیات نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا اور ثنا نے اسے اور طاہا کو ایک ساتھ گھورا۔ تمہارا جو یہ مکار پولیس والا دوست ہے نا، اسے تو میں گھاس لٹ بھی نہیں ڈالوں۔ میں شادی ہی نہیں کری تھی، پر تم دونوں، ایک انگلی سے اس نے دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ چپتی ہوئی نگاہیں یوشا سے زیادہ طاہا پر جمی تھی جو سینے پر ہاتھ باندھے جسے کوئی فلمی سین دیکھ رہا ہو۔ یہ تم دونوں تھے جو پلاننگ کر کے ناک رگڑ کر، گھٹنے رگڑ کر، جوتے گھس کر، اوہ کم آن، یوشا نے بیزاری سے ہاتھ اٹھا کر ٹوک دیا۔ جتنا تم زبردستی کی یہ داستان سنا رہی ہو اتنی ہم نے محنت کی ہوتی تو اتنی میں 4 شادیاں ہو جاتی طاہا کی، جملے نے جسے ثنا کے تازہ زخم پر نمک چھڑک دیا۔ وہ ٹھہری نظر کا تیر سیدھا یوشا سے زیادہ طاہا پر جا کر گرا۔ طاہا نے سینے پر ہاتھ باندھ کر سر کو خم دیا جسے سچ مچ یوشا کی بات سے متفق ہو۔ یہ ادا ہی ثنا کے دل کو اور بھڑکا گئی۔ وہ جل کر بولی، 2 منٹ کا کسی کا ایکشن تو برداشت نہیں ہوتا، اور اتنا بڑا منہ سجا کر بیٹھے عبدالمیاں تیار ہیں دلہا بننے کے لیے، 4 شادیاں کریں گے یہ۔ اس کی آواز میں طنز بھی تھا اور دل کی چبھن بھی۔ یوشا کے لبوں پر ہلکی سی دبی سی ہنسی دوڑ گئی تھی جیسے وہ ثنا کے تیر کو مزید بھڑکانے پر تلا ہو۔ حیات نے اس کے بازو کو کھینچ کر دبایا، آنکھوں سے اشارہ دیا، بس کرو ورنہ آگ لگ جائے گی۔ پھر گردن تھوڑی سی گھما کر طاہا کی طرف دیکھا اور شریر مسکراہٹ کے ساتھ بولی، پلیز طاہا، سنجیدہ ہیرو سے رومانٹک ہیرو بن جاؤ ورنہ ثنا آج کچن میں ہی آگ ہی لگا دے گی۔ طاہا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر بے اختیار مسکرا دیا، نرم سی مسکراہٹ، مگر زبان چپ ہی رہی، اور یہ خاموشی ثنا کو اور بھڑکائے جا رہی تھی۔ اس کا منہ پھٹا ہی نہیں ہے، دماغ بھی الٹ گیا۔ اس کے بجائے تم اپنے اس گھمنڈی شوہر کو سمجھاؤ جو ہر جگہ عاشقی جھاڑنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ آج کچھ زیادہ ہی جلی بھنی ہوئی تھی۔ حیات نے پھر سے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا کیونکہ یوشا صاحب پھر سے شروع ہو گئے تھے۔ تو تم اتنی جیلس کیوں ہو رہی ہو؟ تمہارا ہیرو لفٹ نہیں کروا رہا تھا تو تمہیں حیات سے جلن ہو رہی ہے، یہ تم کہہ کیوں نہیں دیتی؟ استحصائیہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں تیز چمک، ثنا کے جبڑے تن کے۔ اوئے پولیس والے! اس سے پہلے دونوں کی زبانی گولہ باری بڑھ جائے کہ حیات طاہا کی طرف دیکھ کر چینکی تھی، او میرے بھائی طاہا، مانا کہ سوجے منہ سے بولنا مشکل ہے، بٹ پلیز کچھ تو اسے منہ سے رومانٹک سا بول دو، ورنہ میں آج یا تو دوست سے جاؤں گی یا پھر اپنے عاشق سے۔ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے ڈرامائی انداز میں بولتی اسے دیکھ رہی تھی۔ طاہا کے منہ کھولنے سے پہلے عاشق صاحب ناگواری سے گردن اکڑا کر بولے، میرے 2 ہاتھ کی بھی نہیں ہے کہ تمہاری دوست۔ یوشا نے جیسے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ ثنا تو آستینیں چڑھا کر میدان میں اترنے کو تیار ہو گئی۔ تم ہاتھ لگا کر تو دکھاؤ، چھٹی کا دودھ نہ یاد دلا دیا تو کہنا تمہاری ماں۔ یوشا ایک دم سے بھڑکا، وٹ نان سینس، ماں تک نہیں آنا، کتنی بےہودہ لینگویج یوز کرتی ہو تم، اور تم۔ وہ حیات کی طرف گھوما، اس کی کوئی ہیلپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کرے یہ سب کچھ خود۔ غصے سے اس نے حیات کو بازو سے کھینچ کر اپنے روبرو کھڑا کیا، ایپرن کھولا، ثنا کی طرف اچھالا اور کرسی پر پڑا دوپٹہ کھینچ کر اس کے شانوں پر ڈال کر اسے کھینچنے لگا۔ نہیں یوشا، مجھے یہاں سے مت لے جاؤ۔ وہ پلٹ کر جھولے کی طرف دیکھتی چینکی، بس تھوڑا سا رہ گیا، محنت سے پکایا میرا کھانا جل جائے گا۔ حسرت سے جھولے کی طرف وہ دیکھتی اس کے ساتھ گھسٹ رہی تھی۔ یوشا یوں ہی اسے بازو سے گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہوئے بولا، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، خود لے کر گئی ہے ڈائن، خود کر لے گی یہ ڈائن، یہاں صرف زبان چلانے کے لیے نہیں آئی ہے۔ ایک پل کو بس آ کے طاہا کے پاس رکا، اپنی ڈائن کو سمجھا دو میرے منہ مت لگا کرے، اور میری بیوی سے کام تو ہرگز نہ کروائے۔ شاہانہ انداز میں آرڈر دیا اور حیات کو سیدھا اس کے بیڈ روم کی طرف لے کر چلا گیا تھا۔ سالہ شہد آنکھوں والا گنڈا، گھنٹوں پہلے یہی ڈائن کے لیے تابڑ توڑ میرا منہ توڑ دیا، اور اب یہ نخرے۔ طاہا نے بے ساختہ اپنا گال چھوا جب تک سوجا پھٹا ہوا تھا۔ ادھر ثنا کچھ غصے اور بہت سے تعجب کے ساتھ کھڑی ابھی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی جدھر وہ حیات کو لے کر گیا تھا۔
कमीना, इतनी अकड़ दिखाकर अपनी बीवी को लेकर गया जैसे अपने घर लेकर गया है। मेरे बेडरूम पर ही कब्जा जमाकर मुझे ही आंखें दिखा कर गया है। वो बुलंद आवाज़ में बुड़बुड़ाई। सो व्हाट, हयात जब तक है वो बेडरूम उसका और योशा का है। तहा की आवाज़ गूंजी और सना ने चौंक कर उसे देखा। तो क्या मैं तुम्हारे साथ बेडरूम में सोने को मरी जा रही हूँ? कमर पर हाथ रखकर चटक कर कहा गया। मैं लाउंज में सो जाऊंगा, तुम जहाँ चाहे ठिकाना बना लो, वो संजीदगी से कहता सीधा खड़ा हो गया, यानी सीधे सीधे अब साथ सोने से इनकार। सना के दिल को धक्का लगा, मगर जाहिर करना उसकी आना को नामंजूर था। बोलना सीख लिया आपने? सारा ताब अब उस पर ही गिरना था, ये वो जानता था। जी, बहुत सालों पहले। वो कदम कदम चलता झूले की तरफ बढ़ रहा था। अच्छा, उसके अच्छा खींचने के साथ साथ तंजिया भी थी। मैं तो समझी अभी अभी आपने ज़बान हिलानी सीखी है। दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए अंदाज हनूस ताव से भरा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बान हिलाने के साथ इसे आराम भी देना मुझे आता है। बड़ी बेनियाजी से जवाब देते हुए वो चूल्हे पर चढ़ी देगचियों के ढक्कन हटाते हुए चेक कर रहा था कि हयात क्या बना कर गई है, क्या अधूरा है। सना ने इस बार कोई जवाब दिया बगैर चुपके चुपके उसे देखा। कब तोहा इतना संजीदा रहा है, कब ऐसे खामोश? आखिर क्या बात हो गई कि वो इस कदर बदला हुआ है? पर पूछने में अब अना आड़े आ रही थी, इसलिए लड़ना ही ज़्यादा ठीक लगा। वो एक बार फिर से अपने बेडरूम की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ देखकर ऊंची आवाज़ में बुड़बुड़ाई। कमीना, समझता क्या है खुद को? इतना लाड प्यार जता कर दूसरों को जलाए बनाएगा? मेरी दोस्त है, वो बहन है मेरी, ज़रा सा खाना क्या पकवा लिया? लगा आंखें दिखाने। मुसलसल बोलते हुए हाथ बढ़ाकर टेबल पर रखी कोक की बोतल भी उठाई। तोहा ने तिरछी नज़र उस पर डाली। सना एक तरफ को गर्दन टेढ़ी किए बोतल से ग्लास में कोल्ड ड्रिंक उंडेल रही थी। ये शायद कोक को शराब की तरह फील कर रही है। अल्लाह अल्लाह, ये ड्रामे। सर झटक उसने ऊपर वाला कैबिनेट खोला। पहले पुलिस वाला बदला, फिर दोस्त को उसका घमंडी ले गया। मैं कहाँ जाऊँ? ये दुनिया कितनी बेवफा, कितनी मक्कार, कितनी चालबाज, कितनी मतलब परस्त है। वो ग्लास मुंह से लगाए बाकायदा आसमान की तरफ किन मुंह करती कितनी की तकरार कर रही थी। तुम कहीं मत जाओ, यहीं जमी रहो, लेकिन तुम्हें हयात से डिनर बनवाना ही नहीं चाहिए था। योशा को बुरा लगा। दूसरा एप्रन निकाल कर गले में डालते हुए वो हनूस संजीदा था। सना ने गर्दन मोड़ कर उसे देखा। हयात के अधूरे काम को वो करने को तैयार था। तो मैं क्या छुरी गले पर रखकर बोली थी खाना बनाने को? उसे खुद शौक चढ़ा था अपने हाथों से अच्छी अच्छी डिशेज अपने जिन्नात को खिलाने का। लगातार अपनी भड़ास निकालते हुए वो मशरूब के बड़े बड़े घूंट भी भर रही थी। उसे शौक चढ़ा था। तुम सिर्फ आराम से चेयर पर बैठकर गला तार करने के बजाय उसकी हेल्प भी करती रहती। योशा को यही नागवार लगा। सिंह के पास हाथ होते हुए वो खुश्क आवाज़ में बोला था। सना के सीने पर धुआं उठा। पूरा टाइम मैंने तुम्हारा महीने भर की गंदगी फैलाया हुआ कचरा, कपड़े, धुआं, जाले, सोफ़ा, बेड, पर्दे, पंखे सब साफ़ किए, तो तुम्हें कलेजे में कोई मरोड़ नहीं उठा? और 2 मिनट को बस नहा धोकर ज़रा दम लेने को एक छोटा ग्लास कोल्ड ड्रिंक पी रही थी तो तुम दोनों को इतनी आग लग गई। उफ, कितना बोलती है ये। मैं कैसे इसके बोलने पर फिदा हो गया। तोहा ने कोप से सर झटका, नल बंद किया, हाथ झाड़े, रुख मोड़कर सना को देखा। वाह, कितनी बड़ी कुर्बानी दी तुमने। नोटिस ही नहीं किया मैंने घर की सफाई आप करके बैठी थी। आवाज़ में तंज की लकीर थी। सना ने झटके से ग्लास मेज़ पर रखा। नोटिस? तुम्हारे नोटिस लेने से क्या होना? तुम्हें तो बस यही दिखाई देता कि तुम्हारे दोस्त को नागवार गुजरा, तुम्हारी बहन खाना बना रही थी। बाकी अगर कोई हड्डी पसली तोड़कर मर भी जाए तो तुम्हारी भवें तक नहीं हिलेंगी। बार बार ग्लास होंठों तक ले जाती, पटकती और फिर बोलती है। तोहा ने बस एक बार पलट कर देखा था। बहुत अरमानों से खरीदा गया, मेरे ग्लास का सेट मत ख़राब करो। सना ने इस बार दांत ही पीस लिए। वो कुछ और ही सुना रही है और वो किसी और ही दुनिया में है। अच्छा, तो तुम अब मुझे जहेज़ ना लाने का ताना दोगे? इस बार तोहा ने नफ़ी में सर झटका और चूल्हे की तरफ मुड़ गया। खुद ही बाकी काम निपटाने के लिए तैयार। हयात सब कर ही गई थी, बस आखिरी मरहले बाकी थे। बिरयानी को दम देना, चिकन स्टिक तलना, कबाब फ्राई करना, मीठा फ्रीज़र में रखना, वो सब आसानी से कर सकता था। उधर सना जो बार बार लड़ने के बहाने, उसे बोलने के बहाने ढूंढ रही थी, उसकी चुप्पी पर लब भींच गई। तुम्हें बहुत शौक चढ़ा है ना खाना बनाने का? तोहा ने लम्हे भर को रुख मोड़ा, फिर संजीदगी से जवाब दिया। क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम सिर्फ ज़बान चला सकती हो, हाथ नहीं। बोलते हुए उसके हाथ भी तेज़ी से चल रहे थे। वो गर्दन तान कर बोली, मैं नहीं पालती ऐसे शौक। पेट भरना हो तो कहीं से भी भर सकते हो। वो बगैर पलटे बस तंजिया मुस्कुराया। फ्राई पैन चूल्हे पर रखते हुए आहिस्ता आवाज़ में बोला, पर मुझे लगता है इंसान को इतना तो बनाना आना चाहिए कि वो मुसीबत पड़े तो भले दूसरे का नहीं, अपना तो पेट भर सके। सना ने आंखें घुमाई, ग्लास मेज़ पर जानबूझकर पटका। व्हाटएवर, इतने रेस्टोरेंट हैं, ढाबे हैं, नहीं तो ठेले हैं, कहीं ना कहीं तो पेट भरने के लिए मिल ही जाएगा। बेशक, तोहा ने चूल्हा धीमी आंच पर किया, मगर कभी हालात आपको घर तक महदूद कर दें तो भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ऑर्डर करो, सब हाजिर। सना इत्मीनान से जवाब दे रही थी, मगर मेज़ पर ग्लास का हल्के हल्के पटकना इसी तरह से था। इस बार उसने पलट कर उसे देखा और तंजिया मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी जंगल और सहरा में तुम फंस गई तो
جنگلی جانور بھی مل جائیں گے اور تم ہر جگہ پیٹ بھر سکتی ہو، اس لیے تمہیں پکانے کا مشورہ دینا ہی فضول ہے۔ بات کے آخر میں وہ مسکرایا اور ثنا کا منہ بن گیا۔ ایسے بات کرتے تم اپنے دوست جیسے کڑوے زہر لگ رہے ہو۔ میری کولڈ ڈرنک بھی کڑوی ہو گئی، گلاس سے ایک گھونٹ بھر کر برا سا منہ بھی بنایا گیا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، کہہ کر وہ پھر سے چولہے کی طرف پلٹ گیا۔ کیا مطلب تھا تمہاری اس بات کا؟ غصہ اتنا آیا کہ اٹھ کر اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ تم خود سمجھ آؤ، وہ بے نیازی سے سٹک پلٹ رہا تھا۔ مجھ سے شادی کر نہیں، جاتے وقت جو کس کر گیا تھا اس کی کڑواہٹ سے۔ توحا نے ذرا سا رخ موڑا تھا، نگاہوں میں ایک پل کو چمک ابھری۔ ثنا کی آنکھیں پھیل گئیں، اس کے لبوں سے چھلکتی چبھن سن رہی تھی۔ توحا ہنوز مدھم مگر کاٹدار لہجے میں بولا، میرا منہ اب تک کڑوا ہے، بلکہ لگ رہا ہے جیسے کوئی لال مرچ چبا لی ہو۔ اور وہ جملہ مکمل بھی نہ کر پایا تھا کہ ثنا نے جھپٹ کر اس کا کالر جکڑ لیا، ایک تیز جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا اور اگلے ہی لمحے اس کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ وقت جیسے ٹھہر گیا، چولہے پر تپتی کڑاہی کی خوشبو، جلتی سٹک کی تپش اور ان دونوں کی دھڑکنوں کی آواز سب ایک دوسرے میں کھل گئے۔ دنیا کے سب رنگ اور آوازیں جیسے رک گئی ہوں، بس ایک آواز تھی، تیز سانسوں کی۔ توحا کی کھلی آنکھیں بند ہونے لگی تھی، ہاتھ میں پکڑے چمچے پر گرفت سخت ہو گئی تھی، مگر ہونٹوں پر جیسے تمام جسم کی جان آ گئی تھی۔ ثنا کی انگلیاں اس کے کالر پر کستی جا رہی تھیں، اس کی سانسیں گرم اور تیز تھیں اور ہر لمحے میں وہی عمل دہرا رہی تھی جو اس نے ثنا کے لبوں پر اتاری تھی۔ مگر یہ کیا؟ ایک دم سے توحا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھلنے لگی اور اس مسکراہٹ کو جذب کرنے میں ثنا کی توانائی دم توڑنے لگی۔ اب لب پر لب تو تھے، تنفس تیز، دھڑکنیں منتشر، آنکھیں بند، پر دماغ کہہ رہا تھا کہ ثنا جوش و غصے میں یہ کیا کر بیٹھی تو؟ آہستہ آہستہ اس کی انگلیوں کی گرفت کالر سے ڈھیلی پڑنے لگی تھی۔ وہ خود کو پیچھے کھینچنے ہی لگی تھی کہ اگلے لمحے توحا کی مضبوط باہوں نے اسے کمر سے جکڑ لیا تھا۔ ہونٹوں کو چھڑانے کے بجائے اس نے دباؤ اور بڑھا دیا۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، مگر اب بے بس پنچھی کی طرح پھڑپڑا کر رہ گئی تھی۔ غصے میں کام خراب ہی ہوتا ہے، یہ آج خود محسوس کر رہی تھی۔ توحا کی شدتوں کو خود دعوت دے کر بس آنکھیں بند کیے وہ اپنے ہونٹوں پر اس سے ساری جان سے محسوس نہیں بلکہ سہ رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد جب وہ ہونٹوں سے الگ ہو کر بہت مدھم سا بولا، کولڈ ڈرنک میٹھی تھی مگر تمہارے ہونٹ اس سے بھی زیادہ زہر شہد ہیں، بالکل تمہاری طرح۔ بہت مدھم سا بول کر اس نے سرخ ہو گئے لبوں کو چوما اور ثنا کی کمر پر سے ہاتھ ہٹا لیے۔ وہ لڑکھڑا کر کاؤنٹر سے لگی، پھر بغیر نظریں ملائے تیزی سے مڑی، ٹیبل تک گئی اور پھر چھناک کی آواز کے ساتھ گلاس ٹالز والے فرش پر گر کر بکھرا تھا۔ یہ تمہاری زبردستی کی کس کا جواب؟ بول کر وہ دوڑتے قدموں سے کچن سے نکل گئی تھی۔ توحا چند لمحوں کے لیے خاموش کھڑا رہا، اس نے آہستہ سے اپنے ہونٹ چھول لیے جیسے ابھی ثنا کے لمس کی گرمائش کو محسوس کر رہا ہو۔ آنکھوں میں ہلکی سی چمک تھی، کچن کی ہوا اب بھی گرم اور خوشبو سے بھری ہوئی تھی، مگر اس خوشبو میں خالی پن بھی تھا، جیسے ثنا کی موجودگی کی کمی نے ہر چیز کو سنسان کر دیا ہو۔ حسن کو حسن بنانے میں میرا ہاتھ بھی ہے، آپ مجھ کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ادھر ان لمحوں میں جب ثنا اور توحا کو کچن میں چھوڑ کر یوشا اسے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے آیا تھا، حیات بار بار پلٹ کر کچن کی طرف حسرت سے بھی دیکھ لیتی تھی۔ یوشا نے زور سے دروازہ بند کیا، کمرے میں دھیمی روشنی اور باہر کی خاموشی چھا گئی۔ پلٹ کر اس نے حیات کو دیکھا، ہاتھ کی گرفت میں ابھی بھی حیات کی کلائی پر تھی۔ یوشا، یہ کیا طریقہ ہے؟ حیات نے ہلکا سا جھٹکا دے کر کلائی کو اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کی۔ طریقہ؟ اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھل گئی۔ طریقہ یہی ہے کہ تم میرے ہاتھوں سے چھوٹو گی نہیں۔ اس نے کلائی کو جھٹکا دیا اور وہ کھنچتی ہوئی اس کے سینے سے ٹکرا گئی۔ دیکھو، تمہارا زبردستی والا رومانس ہرگز برداشت نہیں کروں گی میں۔ ایک ہاتھ سینے پر رکھ کر دوری بنانے کی کوشش کرتے ہوئے پلکیں ہلکی لرز رہی تھی۔ اب یہ زبردستی بے پناہ ہوگی میری جان، اور اتنی ہوگی کہ تم دن رات یاد رکھو گی۔ اس کے لہجے میں بے باکی کی تپش تھی۔ وہ جھک کر اس کے چہرے کے قریب آیا، گردن پر لٹکتی لٹ کو اپنی انگلی میں لپیٹ کر کھینچا تو وہ کانپ گئی۔ بس یہی تو آتا ہے، کتنے شوق سے تمہارے لیے ڈنر تیار کر رہی تھی، وہ ہونٹ بسور کر بولی، آنکھوں میں خفگی سی آ گئی تھی۔ یوشا نے اس کا چہرہ قریب کرتے ہوئے آہستگی سے کہا، مجھے کھانے کی نہیں، تمہاری بھوک ہے، جسے مٹانے کا تمہارا کوئی شوق نہیں جاگ رہا، اور میں وہیں کوشش میں لگا بے قابو ہو رہا ہوں۔ بے باک نگاہوں کی آنچ سے وہ لمحے بھر کو ساکت ہو گئی، گالوں پر گرمی پھیل گئی۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کہیں بھی شروع ہو جاتے ہو؟ اس نے نظریں جھکا لیں، دل دھڑک دھڑک کر ان کے پہلوؤں میں گزارنے کو تڑپا۔ وہ تو ہوں ہی، تو شروع ہو جاؤں پاگل پن کے لیے؟ جھک کر جھکتی پلکوں میں دیکھنے کی کوشش بھی کی گئی تھی۔ چپ رہو، ہر جگہ ثنا سے لڑنا شروع ہو جاتے اور مجھ سے رومانس کرنا۔ وہ بے بسی سے بڑبڑائی، ثنا کو اپنے دوست کے لیے چھوڑایا ہوں، اور جہاں تک رومانس کی بات ہے، انگلی جو اب تک گردن پر لٹ کو لپیٹ کھول رہی تھی، وہ کاندھے پر پھسلی اور وہی انگلی اس کی گردن پھر شانے تک لا کر حرکت دی، دوپٹہ شانوں سے پھسلنے لگا کہ وہ ایک ہاتھ سے جکڑ گئی۔ پاگل ہوئے ہو؟ ہم کہاں ہیں یہ تو دیکھو۔ حیات نے نظریں جھکا لیں، پر دل بے بس تھا کہ ان کی باہوں میں قربت میں گزاریں۔ پاگل نہیں، عاشق ہوں، تم سے دل لگا کر تباہ ہو رہا ہوں، لیکن اس وقت حیات نے وہ مشکل قدم پیچھے کھینچ رہی تھی کہ وہ جھٹکے سے اسے بازوؤں میں اٹھا کر چل پڑا، سیدھا واش روم کی طرف۔
کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ گھبرا کر اس کے کندھوں پر ہاتھ مارنے لگی۔ یوشا تمہیں معلوم ہے مجھے شوور رومانس ہرگز نہیں پسند۔ رومانس نہیں، بات دلوانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ وہ ہنسا۔ ابھی تمہیں دیکھو تو لگتا ہے جیسے کسی مسالہ مارکیٹ سے سیدھی نکلی ہو۔ میں بو دے رہی ہوں؟ اس کے تیوری چڑھی۔ یس دے رہی ہو، اس نے شوخی سے جواب دیا۔ تمہارے لیے بنا رہی تھی سب، لیکن اب سب وہ ڈشیں جل جائیں گی۔ دونوں ہاتھوں کو گردن پر جکڑ کر خود کو سنبھالا بھی۔ وہ ساری ڈشیں جل بھی جائیں تو مجھے پرواہ نہیں، تم میری ڈش ہو جسے کھانے کا اپنا مزہ ہے۔ اس نے جھک کر اس کے گال پر ہونٹ رکھے، پھر کبھی گال کبھی ناک، کبھی ہونٹوں پر تیز چبھن پیدا ہوئی اور دھڑکنیں تیز ہوتی گئیں۔ اور جب یوشا سیدھا ہوا، وہ اپنے گال ہاتھ سے سہلاتی ہوئی نہ روٹھے انداز میں بولی، کھانا کھانا زیادہ ضروری ہوتا ہے، مجھے نہیں مسز، مجھے کھانے وانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، بس اتنا ملے کہ میں کھا کر فٹ رہ سکوں، زندہ رہ سکوں۔ لیکن رک کر اس نے پھر سے اس کے گال پر ہونٹ رکھے، تم ہر وقت ملتی رہو، پانی کی طرح، سویٹش کی طرح۔ اس بار جب وہ گال پر شوق ہوا، حیات کی چینخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ ہاں تمہیں تو بس میں کھانے کے لیے ملتی رہوں۔ اپنے گال پر تیز جلن سے آنسو ہی آ گئے تھے۔ یوشا نے جھک کر اس کے گال پر ہونٹ رکھ کر مرہم رکھ دیا، آپ ہی تو ضروری میرے لیے زندہ رہنے کے لیے۔ یوں ہی اسے لے کر وہ واش روم کے اندر آ گیا اور شاور کے نیچے اسے کھڑا کر کے اس نے حیات کے پشت دیوار پر لگائی اور ایک ہاتھ سے شاور آن کر دیا۔ نیم گرم بوندیں دونوں کے جسم پر گرنے لگی۔ حیات کی سانسیں ہلکی سے بکھری، دل دھڑک رہا تھا اور ہر بوند کے لمس نے اس کے جسم کو ہلکا سا سرسراہٹ سے بھر دیا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے، میں خود بات لے سکتی ہوں۔ اس کے بازوؤں پر ہاتھوں کو رکھ کر اس نے آخری کوشش کی تھی جو بیکار تھی، یہ سانسیں بھی سمجھتی تھی۔ کیوں؟ مجھے بھی بات لینا ہے۔ ایک ہاتھ سے حیات کی کمر تھامے، دوسرے ہاتھ سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے آنکھیں حیات کے چہرے پر بوندوں کی طرح پھسل رہی تھی۔ تو تم لو، مجھے چھوڑ دو۔ جھکی نگاہیں اس کے کھلے سینے پر گئیں اور سانس اٹکی، وہ شرٹ ایک بازو سے نکالتا اور جھکا۔ تمہیں چھوڑ دوں یہ میرے بس میں نہیں، اینڈ یو نو کہ میں کس قدر بے شرم ہیرو ہوں۔ سو یہ نگاہیں جھکانے کی بجائے بس مجھے دیکھو۔ یوشا نے حیات کے پشت اس بار داہنی طرف شیشے کی دیوار سے لگا دی۔ اب پانی کی بوندیں اس کے وجود کو بھگونے لگی تھیں۔ مجھے دیکھو، محسوس کرو۔ حیات کے ہاتھ اپنے کھلے سینے پر رکھ کر اس نے ایک ہاتھ سے اس کے کمر کو سہارا دیا تھا اور دوسرا ہاتھ آہستہ آہستہ اس کے بازوؤں سے گردن تک حرکت کرنے لگا۔ یوشا پلیز۔ وہ اس کی ڈریس کو چھو رہا تھا اور وہ شرم سے سرخ پڑنے لگی۔ یہ نہیں مجھے کبھی نہیں پسند، یہ نہیں مجھے کبھی ناپسند رہی ہے، نہ روک سکی ہے، نہ سو ڈونٹ ڈو دس۔ یوشا کی انگلیاں آہستہ آہستہ اس کی اپنی مرضی سے کھیل رہی تھی، کبھی گردن کے کنارے پر، کبھی کندھوں پر، اور حیات کے دل کی دھڑکنیں ہر لمحہ تیز ہو رہی تھیں۔ یوشا اب تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ حیات کی آواز ہلکی اور لرزاں تھی، مگر اس کی سانسیں بے قابو ہو رہی تھی۔ تمہارے معاملے میں نے کبھی کوئی حد باندھی ہی نہیں مسز۔ چپ کر اس نے چہرے پر گرتی بوندوں کو جذب کرنے کی کوشش کی تھی۔ بہت سزائیں دے رہی ہو نا مجھے، اب میری سزا بھی چکھ کر دیکھو۔ ہونٹوں کی حدت سے حیات کا سارا چہرہ جلنے لگا۔ تم جانتی ہو تمہارے قریب ہونا مجھے ہر بار بے قابو کر دیتا ہے۔ یوشا کی آواز نرم اور گرم تھی، مگر ہر لفظ میں حرارت کی شدت چھپی ہوئی تھی۔ شاور کی ہلکی نیم گرم بوندیں مسلسل ان کے وجود پر برس رہی تھیں۔ پانی کی گرنے کی ٹک ٹک اور دل کی دھڑکن کی ٹک ٹک ایک دوسرے میں مدغم ہو کر جیسے کوئی نغمہ سا چھیڑ رہی تھی۔ یوشا نے جھک کر اس کے چہرے سے گرتی بوندوں کو اپنی پلکوں اور لبوں سے چھوا تو حیات کے جسم میں ایک لرزہ سا دوڑ گیا۔ وہ بار بار نظریں جھکانے کی کوشش کرتی، مگر اس کے بازوؤں کا حصار اتنا مضبوط تھا کہ خود کو چھڑانا ممکن نہیں تھا۔ یوشا پلیز۔ اس کی آواز بھیگی اور کپکپاتی ہوئی تھی۔ اس نے اس کی ٹھوڑی اوپر اٹھائی۔ پلیز تو صرف ناراضگی میں اچھا لگتا ہے مائی ہارٹ، تمہیں تو بس میری ضد اور محبت کا مزہ لینا ہے۔ اب یوشا کے لب اس کے گال پر ٹھہرے سیراب ہونے کی خواہش میں پھسل رہے تھے اور حیات کے گال سرخی میں بھیگے جا رہے تھے۔ وہ آنکھیں بند کر کے پانی سے زیادہ ان لبوں سے بھیگی جا رہی تھی۔ پاگل ہو گئے ہو؟ تمہیں کچھ پرواہ نہیں کہ باہر ثنا اور توہاں ہے؟ حیات کے ہاتھ بار بار اس کے کھلے سینے پر ٹکتے جسے روکنے کی آخری کوشش کر رہی ہوں، مگر ان ہاتھوں میں لرزش اور بے بسی تھی۔ باہر پوری دنیا بھی ہو تو پرواہ نہیں، وہ بوجھل سا بولتا جھکایا۔ میرے لیے دنیا بند ہو جاتی ہے جب تم سامنے ہوتی ہو۔ میرا کھانا جل رہا ہوگا، وہ آخری حربے کے طور پر بڑبڑائی۔ جلنے دو، یوشا نے سرکوشی کی، ویسے بھی مجھے بھوک صرف ایک چیز کی ہے اور وہ ابھی میرے بازوؤں میں ہے۔ حیات کا دل جیسے رکنے کو آیا، سانسیں بے ربط تھیں۔ وہ اپنے ہونٹ دانتوں میں دبا کر کچھ کہنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ یوشا نے بے ساختہ جھک کر انہی لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے۔ اسی پل وہ اسے جھٹکے سے اور قریب لے آیا، یہاں تک کہ پانی کی بوندیں ان کے بیچ کی آخری دوری بھی دھو گئیں۔ وقت جیسے ٹھہر گیا تھا، بوندیں گرتی رہیں، دھڑکنیں بڑھتی رہیں، اور پھر جب سانسیں بے قابو ہونے لگی تو یوشا نے آہستگی سے چہرہ اٹھایا۔ ابھی لگتا ہے میں زبردستی کر رہا ہوں، اس نے مدھم لہجے میں پوچھا۔ حیات کے لب کپکپا گئے۔ ہاں، وہ بمشکل بولی، کبھی کبھی تم بہت خطرناک ہو جاتے ہو۔ وہ ایک دم سے ہنسا اور جھک کر اس کے بالوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ کیونکہ تم ہمیشہ جان لیوا لگتی ہو، میری جان لیتی ہو اس لیے۔ مدھم سا بولتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر شاور بند کر دیا۔ شاور بند ہوتے ہی واش روم میں خاموشی پھیل گئی، صرف دونوں کی سانسوں کی بے ربط آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ پانی کی بوندیں اب بھی ان کے کپڑوں سے ٹپک کر فرش پر پھیلتی جا رہی تھیں۔ یوشا نے اپنی انگلیوں سے اس کے گیلے بال پیچھے کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بال ضدی بوندوں کی طرح بار بار چہرے پر آ گرتے۔ اب بس کر کے یہاں سے جاؤ گی؟
حیات جاؤ گے؟ اب بس کر کے یہاں سے جاؤ گے؟ حیات نے مشکل سے نگاہیں ملائیں اور ان میں تیرتا گلابی خفا خمار یوشا کے ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ بات ہو گیا، اب چینج کرنے کی باری۔ اب بولتے ہوئے اس نے اپنا سر جھٹکا، گیلے بالوں کی بوچھاڑ حیات کے بھیگے چہرے پر جا ٹکی۔ اب یہ بھی؟ وہ روحانسی ہونے لگی اور اس نے دانتوں تلے نچلا لب دبایا۔ یس یہ بھی، ساتھ چینج کرتے ہیں۔ چہرے پر نظریں گاڑے ہوئے گیلی لٹیں وہ شفاف کرتن سے ہٹانے لگا۔ اس سے اچھا تھا تم مجھ سے زبردستی کر لو۔ بے ساختگی میں لپٹی خپکی وہ کہا لگا بیٹھا۔ او مائی گڈنس، ابھی تک یہ یقین نہیں آیا کہ تم میری بیوی ہو۔ زبردستی کی کیا ضرورت ہے جب تم ویسے ہی میری ہو؟ لٹوں کے ساتھ انگلیاں رگوں پر رینگی اور وہ جلدی سے پیچھے ہٹی، ڈریس کے کھلے سرے کو اپنے شانوں کے گرد لپیٹنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ مجھے اپنے کپڑے چینج کرنے دو، تم باہر جاؤ۔ یوشا بازو سینے پر باندھ کر وہیں دیوار سے ٹک گئی، آنکھوں میں ضدی چمک ابھرتی گئی۔ نو وے، میں باہر نہیں جاؤں گا۔ یوشا، وہ جھنجھلا اٹھی، چہرہ، کان، گردن، سب کچھ جو یوشا کی نگاہوں کے گھیرے میں تھا سر کے لیے اسے اور بہکا رہا تھا۔ یوشا پلیز اس طرح مت دیکھو، وہ آہستگی سے بولی۔ تو پھر آنکھیں نکال دوں؟ اس نے شرارت کی، یا دل روک دوں؟ حیات نے جھجک کر آنکھیں بند کر لیں۔ کب شرم کرو گے؟ تم پورا دل، پورا حواس چھین لو اور میں شرم کروں؟ یوشا نے مسکراتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھی۔ اب باز آ جاؤ، وہ ہونٹوں سے ہی نہیں پورے بدن سے سحر گئی۔ باز آ جاؤں تو پھر وہ یوشا کہاں جسے تم نے دل دیا تھا؟ حیات نے گھبرا کر اس کی انگلی پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر سر جھٹکتے ہوئے بولی، تمہیں کیوں شرم نہیں آتی؟ ڈھیٹ ہو چکے ہو؟ اف، اتنی بے چار کی، ہر بار کی یہ تکرار۔ وہ پھر سے ہنس دیا۔ شرم؟ وہ تو اس دن تمہارے پاس رہنے کو چھوڑتی تھی جب تم مسز یوشا بنی، اب تو بس ڈھٹائی کا لائسنس ہے میرے پاس۔ اس کے گیلے بالوں کو اپنی انگلیوں میں لپیٹ کر اس نے حیات کو قریب کھینچ لیا۔ چینج کرنا ہے نا تو کرو، لیکن یاد رکھو پر یہیں میرے سامنے کرنا ہے۔ حیات نے جھینپ کر نظریں جھکا لیں، دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئیں۔ اچھا، دیوار کی طرف مڑ جاؤ۔ وہ شوخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے اتنے قریب جھکا کہ بوندوں کی نمی اب بھی ان کے بیچ کھل رہی تھی۔ اس نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ مڑ جاؤں بٹوائے؟ کچھ ابھی بچا ہے کیا دیکھنے کو؟ حیات کے کان بری طرح سے دب گئے۔ اس نے بمشکل ڈریس اپنے ہاتھوں میں تھاما اور تیزی سے اس کی سائڈ سے نکل کر وہ واش روم سے نکلنے لگی، مگر یوشا دیوار کے ارد گرد دونوں ہاتھ بازو رکھا۔ کہاں؟ شرارت سے آنکھیں تنگ کی۔ روم میں چینج کرنے۔ پلیز یوشا ہٹو۔ وہ اس کی ضد پر روحانسی ہو رہی تھی۔ وہ ہنس دیا۔ تمہیں لگتا ہے میں اتنی آسانی سے ہٹ جاؤں گا؟ ناپسندیدہ ہسبینڈ ہوتا تو شاید سوچتا، مگر تمہارا اوورلی رومانٹک یوشا ہوں، سو یہ موقع چھوڑنا میرے بس میں نہیں۔ یوشا، میں یہ نہیں کر رہی۔ وہ غصے اور جھجک میں اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ یوشا نے آہستہ آہستہ ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے بالوں سے پانی کی بوندیں چھین کر کان کے پیچھے کیے۔ اب پتہ چلا انسان کتنا بے بس ہے اپنے محبوب کی ضد کے آگے۔ وہ جو مسکرا کر بولا۔ حیات نے ہولے سے پلکیں اٹھائیں گی، جیسے یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تم نے جو مجھ پر شرط و شرود لگا کر پابند کیا ہوا ہے، ضد کی ہے قریب نہ ہونے کی، میں کس قدر مشکل سے خود کو سنبھال کر تمہاری سزا قبول کر چکا ہوں، یہ اب سمجھ سکتی ہو تم۔ اس نے نرمی سے بولتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور کان کے قریب سرگوشی کی۔ تم جانتی ہو میری ہر ضد، ہر جدائی کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم ہمیشہ میرے قریب رہو، تمہارے بغیر یہ لمحے ادھورے ہیں۔ حیات نے پلکیں جھکائیں، دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ دل سے تمہاری دھڑکنیں بھی جدا نہیں ہیں اور تم مجھے ہی سزا دے گئی ہو۔ کیا یہ سب میرے لیے سخت نہیں ہے؟ کیا میں یہ سب خود کے لیے کر رہا ہوں؟ وہ بس یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی، دل میں ایک عجیب سا سکون اور تڑپ ایک ساتھ پیدا ہوئی۔ یوشا نے آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اس اپنی گہری نگاہوں میں دیکھا۔ تمہاری ہر شکایت، ہر ہچکچاہٹ میرے سر آنکھوں پر، لیکن مجھے خود سے دور رہنے کی سزا اب میری ضد بن گئی ہے۔ آہستہ سے اس نے حیات کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ اور تم جانتی ہو کہ میں ضد پر آ جاؤں تو اگلے بندے کی برداشت تک ختم کر دیتا ہوں۔ یوشا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جیسے یہ بات کسی راز کی طرح ہو، اور پھر اپنے ہاتھوں کی انگلیاں حیات کے ہاتھوں میں نرم جلد پر تھوڑی دیر کے لیے جمائی۔ حیات کی سانسیں تیز ہو گئی تھی، دل کی دھڑکنیں اس کے سینے میں زور سے ٹکرانے لگی۔ وہ آنکھیں کھول کر صرف یوشا کو دیکھ رہی تھی اور دل کی اندرونی کشمکش میں وہ خود کو روک نہیں پا رہی تھی۔ یوشا نے قدم قریب آتے ہوئے اس کی ٹھوڑی کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور آہستہ سے بولا، تو تمہاری برداشت کو بھی چٹخا نہیں دیا تو تمہارا عاشق نہیں۔ جھک کر اس کی ٹھوڑی پر اپنے لب رکھے اور حیات کی آنکھیں بڑی ہوئیں اور اگلے لمحے وہ اپنی ہلکی سی چیخ جو دل کی تڑپ تھی مشکل سے دبا پائی۔ بس یہ ضد تھی میری۔ یوشا نے 2 انگلیوں سے اس کی سرخی میں ڈوبی ٹھوڑی کو سہلایا جیسے اپنی مہر ثبت کر رہا ہو۔ اب تم سانس بھی لوگی تو میری سانسوں کے لیے تڑپو گی اور ہر تڑپ میرا حوالہ لے کر ترس اٹھے گی۔ وہ ایک بار پھر جھکا اور اس بار اس کے لب حیات کی گردن پر اترے۔ لمس اتنا شدید تھا کہ جیسے دھڑکنوں میں سرگوشی کر رہا ہو، اور اتنا گہرا کہ اس کے وجود کی جڑوں میں اتر جائے۔ حیات کے وجود میں ایک جھرجھری سے دوڑ گئی، سانس بے ربط ہوئی اور دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کے لیے رک کر پھر دگنی رفتار سے چلنے لگی۔ وہ اپنی پلکیں بھینچ کر ضبط کرنے کی کوشش میں تھی، مگر وجود کی ہر رگ یوشا کی گرفت میں آ چکی تھی۔ جانتی ہو، وہ دھیرے سے سر اس کے بالوں میں چھپا کر بولا۔ سانس کی تپش اس کے کانوں کے قریب پھیل گئی۔ تمہاری یہ لرزتی سانسیں میرے لیے سب سے حسین اعتراف ہیں۔
حیات کے ہونٹ کانپے، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر زبان ساتھ نہ دے پا رہی تھی، صرف دل کی تڑپ آنکھوں کے راستے چھلکنے لگی۔ یوشا نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر پیچھے کو ذرا سا جھکایا۔ روشنی کی مدھم لہر میں اس کے لب سرخ اور لرزتے ہوئے دکھائی دیے۔ اب تمہاری خاموشی بھی بول رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ تمہاری تڑپ مجھ سے کم نہیں ہے۔ وہ جھکا اور اس بار اس کے لب حیات کے سانسوں سے ملے، لمحہ لمحہ جیسے وقت رک گیا ہو۔ باہر خاموشی کا راج تھا، اندر دھڑکنوں کا شور۔ حیات نے اپنے ہاتھ بے اختیار اس کے کندھوں پر جما دیے۔ روکنے کی طاقت نہ تھی مگر قریب آنے سے بچنے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ اس کوشش میں ہی اس کے پلکوں پر نمی اتر آئی، جیسے اس کی سانسیں بھی اب یوشا کی مرضی کے محتاج ہو گئی ہوں۔ یوشا نے لمحے بھر بعد اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ رونا مت، وہ سرگوشی میں بولا، یہ آنسو میری ہار ہے اور میں ہارنے کے لیے کبھی تمہارے سامنے نہیں آیا۔ یوشا نے اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں لے کر قریب کیا اور دھیرے سے مسکرا دیا۔ بس یہیں تک، وہ شوق سرگوشی میں بولا، ابھی تو آغاز ہوا ہے مسز۔ اگلی بار مجھے روکنے کے لیے یہ نمی بھی مجھے روک نہیں پائے گی۔ حیات نے پلکیں کھول کر اسے دیکھا، نگاہوں میں تڑپ، لرزاہٹ اور ایک خاموشی سی پناہ سب سے مٹائے تھے۔ تمہیں لگتا ہے تمہاری دی گئی سزا سے میں رک جاؤں گا؟ یوشا نے اس کے کان کے قریب جھک کر مدھم آواز میں کہا۔ اس کی گرم سانس نے حیات کی روح تک کو ہلا دیا۔ میں اس سزا میں خود کے ساتھ تمہیں بھی اسی آگ میں جلا دوں گا۔ لب پھسل کر چہرے تک آئے اور اس بار اس کے رخسار پر لب رکھ دیے۔ لمس اتنا گہرا تھا کہ حیات کی پلکیں خود بخود لرز کر بند ہو گئیں۔ دل کی دھڑکن اب ضبط کے دائرے سے نکل کر تیز بارش کی طرح برسنے لگی تھی۔ کچھ دیر وہیں اپنی سانسیں ضبط کر کے وہ آہستہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ چینج کر لیں مسز، آج بس یہیں تک۔ حیات نے نظریں جھکا لیں، اس کا وجود ابھی اس کی گرفت کے لمس میں لرز رہا تھا۔ اگلی بار، یوشا کی آواز مدھم مگر گہری تھی، تم خود مجھے روکنا بھول جاؤ گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ مڑ کر واش روم سے نکل گیا، جیسے اپنے بات کا بوجھ اس کے دل پر چھوڑ گیا ہو۔ دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی آواز کے ساتھ کمرے پر جیسے ایک بھاری خاموشی اتر آئی تھی۔ یوشا کے قدم باہر جا چکے تھے مگر اس کی سرگوشی، اس کی سانسیں اور اس کے لمس کی گرمی اب بھی دیواروں کے بیچ قید رہ گئی تھی۔ حیات ساکت کھڑی تھی، جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہو کہ وہ پل گزر گیا ہے، مگر دل کہہ رہا تھا کہ وہ پل ختم نہیں ہوا، وہ تو اس کے اندر زندہ رہنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی آئینے کے سامنے آ گئی، پلکیں جھکائے مگر پھر ایک جھجک کے ساتھ آنکھیں اٹھائیں۔ سامنے وہی چہرہ تھا، سرخ ٹھوڑی، لرزتے ہونٹ اور آنکھوں میں تڑپ کا سایہ۔ آئینے میں اس کا عکس اب خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے پلکیں جھکا گئی اور دل میں یوشا کے الفاظ دھڑکنے لگے تھے، تم خود مجھے روکنا بھول جاؤ گی۔ ابھی تو چند لفظوں میں سمیٹا ہے تجھے میں نے، ابھی تو میری کتابوں میں تیری تفسیر باقی ہے۔ رات کی گہری چادر توحا کے چھوٹے سے باغ پر چھائی ہوئی تھی۔ ہلکی ہوا میں درختوں کی شاخیں سرسراہٹ کر رہی تھیں اور وہ دونوں آہستہ آہستہ چہل قدمی کرتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ جب اندرونی حصے سے نکلتی حیات کو اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے تھے۔ وہ ہاتھوں میں ٹرے میں 2 کافی کے مگ لیے مسکراتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ یوشا کے ساتھ توحا کی نگاہیں بھی اس پر جم گئیں مگر نگاہوں کے مفہوم الگ الگ تھے۔ وہ قدم قدم چلتی ان دونوں کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ یہ لیں کافی، اور یہ کافی خالص ثنا نے بنائی ہے۔ ٹرے آگے بڑھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں شوخی صاف تھی۔ یوشا نے بس گردن جھٹکی اور توحا مدھم سا مسکرایا مگر اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا، بس اتنا بولا، تم یوشا کے ساتھ کافی انجوائے کرو، میں اب سونے جا رہا ہوں۔ ایک ہاتھ اٹھا اور بہت نرمی سے اس حیات کا گال تھپک کر اپنے ہاتھ سمیٹ کر اندر کی سمت پڑ گیا تھا۔ حیات نے کچھ حیرت اور عجیب سے احساس کے ساتھ کچھ دیر جاتے توحا کی پشت دیکھی تھی، پھر گردن سیدھی کر کے یوشا کو، جس کی پرسوچ نگاہیں اندر گم ہو گئے توحا پر تھی۔ وہ اب مکمل سنجیدہ تھا۔ واش روم والے یوشا سے یکدم الگ، لبوں پر چپی پر آنکھوں میں دہکی ہوئی کوئی آگ۔ یوشا، حیات نے بے ساختہ پکارا تھا اور وہ چونک گیا۔ بس ہنکارا بھر کر وہ ہلکے سے مسکرا دیا تھا، پر اس کی ہلکی سی مسکراہٹ آنکھوں تک نہیں پہنچی تھی۔ کوئی بات ہو گئی ہے؟ وہ تشویش کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ ٹرے اسی طرح بڑھائے تعجب اور تشویش سے اسے پوچھ رہی تھی۔ یوشا نے ہلکے سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ یہ اچانک پیار ثنا سے خفگی اور اتنی سنجیدگی؟ اس نے جواب دیے بغیر مگ لبوں سے لگایا، گہرا گھونٹ بھرا، جانا پہچانا مزہ، اور پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، توحا کے بارے میں بھی بتاتا ہوں، پہلے یہ بتائیں۔ اس نے ذرا سے جھک کر حیات کی چمکتی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ اپنی سہیلی کے لیے جھوٹ بھی بولتی ہیں؟ مگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آنکھوں میں ہلکی شرارت بھی واضح تھی۔ حیات بس بے چارگی سے مسکرائی۔ یوشا کو اپنے ہاتھ کی بنی کافی پلا چکی تھی تو جھوٹ پکڑا گیا تھا۔ بس توحا کے لیے بولتی ہے، اسے اچھا لگتا ہے نا، اس لیے کہہ دیا، ورنہ تم تو جانتی ہو میں تم سے کہاں جھوٹ بولتی ہوں۔ صفائی دیتے ہوئے معصومیت بھی چہرے پر سجا لی گئی تھی۔ جی آپ بس سزا دیتی ہیں، اس نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ خیر، سر جھٹک کر اس نے مگ والا ہاتھ اٹھایا تھا، ہم کافی اور ثنا کو ڈسکس نہیں کرنے والے، توحا کو ڈسکس کریں گے۔ ہاں بتاؤ نا توحا کو کیا ہوئے؟ حیات ٹرے وہیں ٹیبل پر رکھ کر چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ یوشا بھی ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ بتاؤ نا یوشا، کیا ہو گیا؟ توحا کبھی اتنا سنجیدہ نہیں رہا تھا۔
حیات جاننے کو بےتاب تھی، دوسرا مگ ابھی بھی ٹیبل پر رکھے ٹرے میں موجود تھا، مگر اس کا پینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پہلے تم یہ کافی پی لو تاکہ بعد میں مجھے نیند آ رہی ہے والے جملے کی تکرار میں نہ سنوں۔ پاؤں پر پاؤں رکھ کر اس نے حیات کو مگ کی طرف اشارہ بھی دیا تھا۔ اور رات بھر جا کر مجھے کرنا کیا ہے؟ مگ تو اٹھا لیا پر آنکھیں چھوٹی کر کے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ یوشا نے ہونٹوں پر ہلکی سے مسکراہٹ دبا لی، کندھے سے ٹیک لگا کر کرسی پر زیادہ آرام سے بیٹھ گیا۔ مسز یوشا، رات بھر جاگنے کے اور بھی کام ہو سکتے ہیں، مطلب وہ والی رات نہیں، جو کرنا تھا بس واش روم تک میں کر چکا۔ اب تم مطمئن رہو۔ اس نے مگ کو ہلکا سا گھمایا تھا، گہری نگاہوں کی تپش سے وہ خفیف سی ہوئی تھی۔ فوراً آنکھیں پھیلا کر گھورنے لگی، گھورنے کی ناکام سی ادا کی، پر ناکام ہو کر مگ لبوں تک لے آئی۔ اب پلیز سیدھے سیدھے بتاؤ بھی، گھما پھرا کر جملے کیوں بول رہے ہو؟ یوشا نے سانس کھینچ کر مگ ٹیبل پر رکھا اور چند لمحے خاموشی اختیار کرنے کے بعد سنجیدگی سے بولا، پہلی بات کہ اسے تم پر توقع کیوں پیار آ رہا ہے تو اس کا جواب۔ تھم کر نگاہیں پھیری، تمہیں وہ دل سے اپنی بہن مان چکا ہے تو بھائیوں کی طرح پیار دے رہے۔ مگ کی سطح پر انگلی پھیرتے ہوئے اس بار جان بوجھ کر نگاہ نہیں اٹھائے، جملے میں جو آدھی سچائی تھی۔ حیات نے کچھ محسوس کیے بغیر سر ہلایا، وہ تو میں بھی سمجھتی ہوں، مجھے بھی اس پر بھائی والا پیار آتا ہے، کتنا کیوٹ ہے وہ، اور اس کی اور میری تو آنکھیں بھی سیم ہیں۔ وہ یوشا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، زیادہ پیار جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے آنکھیں سکیڑی اور حیات زور سے ہنس دی۔ اس نے نظریں ہٹا کر پھر سے مگ پر مرکوز کر کے کہا، اور دوسری بات کا جواب، تمہاری سہیلی کے کارنامے اتنے اچھے ہوتے ہیں نا کہ کوئی اسے زیادہ دن تک نہیں جھیل سکتا۔ اس کی شکل پر لکھا ہے، آؤ لڑو مجھ سے۔ اسے سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ پھر سے مگ اٹھا کر کرسی سے پشت لگا گئی۔ حیات کو یہ بات کب پسند آنے والی تھی؟ یہ سراسر الزام ہے، ثنا بہت پیاری ہے، بہت اچھی، اور یہ ایسی تو ہمیشہ سے ہیں۔ پہلے تو بڑا پیار جتاتا رہتا تھا، یہ ایک دم سے ناراض کیسے ہو گیا؟ ہاں ناراض ہو گیا ہے، جو وجہ دل چھیدتی ہے۔ وہ آہستگی سے بولا تھا جیسے بے دہانی میں کوئی راز چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ حیات نے چونک کر اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ یوشا، اس نے نرم لہجے میں پکارا تھا، تم یہ بات ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ سچ میں وہ ناراض ہے، مگر کیوں؟ یوشا نے مگ کے ہینڈل پر انگلیاں مزید زور سے دبائیں۔ میں ان دونوں کے پرسنل میٹر میں انٹرفیئر کرنا نہیں چاہتا۔ اسے اس بار بے نیازی سے سکندر جھٹک دیے گئے اور وہ تیش میں آ گئی۔ مجال ہے جو یہ شخص کبھی کھل جائے۔ رومانس کے وقت رومانس اور سنجیدگی کے وقت بس سنجیدگی۔ کون کہہ سکتا تھا یہی سامنے بیٹھا شخص واش روم میں اس قدر رومانٹک تھا؟ تو پھر مار کس خوشی میں رہے تھے وہی بتا دو۔ لفظ ہونٹوں میں چبا کر نکلے تھے۔ یوشا نے ہلکا سا سر اس کی طرف موڑا، لمحے بھر کو جیسے نگاہیں اس کی آنکھوں میں رک گئی تھی، مگر اگلے لمحے نظر ہٹا لی۔ تمہاری تیسری بات کا جواب، آج کل وہ ایک کیس کے سلسلے میں بہت پریشان ہے، اس لیے سنجیدہ ہو گیا۔ کافی کے بچے خون بھرتے ہوئے انداز ہنوز وہی تھا۔ مارنے کا راز کھلنا تھا نہ کھلا۔ حیات نے اس کی بات پر لب بھینچے تھے۔ کیس؟ اس نے فوراً پوچھا تھا۔ کون سا کیس؟ یوشا کے ہونٹ ذرا سے سختی سے بھینچے۔ سب کچھ بتانا ضروری نہیں ہوتا، وہ آہستگی سے بولا، اور مجھے کیا معلوم کہ کون سا کیس ہوگا، کسی خطرناک مجرم کا کیس۔ کاندھے جھٹک کر وہ پیچھے ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ حیات کو اس بار بات صحیح لگی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ یہ بھی ہے اس کی جواب بھی خطرے والی ہے۔ کچھ دیر افسوس سے سر ہلانے کے بعد یوشا پر نظر ڈالی، وہ کافی کے آخری گھونٹ مزے سے لے رہا تھا۔ یوشا، تم کوئی ہیلپ کیوں نہیں کرتے؟ بڑی امید اور خوشی سے جو دیکھا جا رہا تھا، ضرور اس کا موڈ بگاڑنے کی تیاری تھی۔ فار ایگزامپل؟ حیات نے مگ ٹیبل پر رکھا، کرسی قریب کھسکائی اور بازو تھام کر جھکی۔ اگر کنڈوں کو مارنا وارنا ہے تو تم تو بیسٹ ہو اس کام میں، کتنا اچھا ایکشن کرتے ہو، کر دو نا ہیلپ۔ یوشا بس بھویں اکٹھا کیے اسے گھورے جا رہا تھا۔ جانتا تھا منہ کھلے گا اور ایسی کوئی فرمائش نکلے گی تو میں اس کی پرابلم کے سلوشن کے لیے ہر کسی سے لڑنے بیٹھ جاؤں۔ وہ خفا ہوا اور حیات اور قریب ہو گئی۔ میری جان، وہ دوست ہے نا تمہارا؟ اور اس دوران اس نے آہستہ سے اس کی ٹانگ کو ہلکا سا چھوا بھی، جو یوشا نے صاف محسوس کیا۔ اپنا مطلب پورا کروانا ہو تو پھر کون سی سزا، کون سی شرط، کون سی شرم؟ ہاتھ ہٹاؤ اپنا۔ گھور کر ہاتھ ہٹانے کا اشارہ بھی دیا۔ پلیز حیات کے ہاتھ اور آگے بڑھیں۔ آئی سیڈ ہاتھ ہٹاؤ اپنی۔ اس بار سختی سے گھرکا اور وہ منہ بنا کر ہاتھ سمیٹ گئی۔ اب آئندہ ایسی فرمائش مت کرنا۔ حد ہو گئی، اب میں ان کے لیے گلی محلے کے کنڈوں سے جا کر لڑوں؟ وہ تیش سے سر جھٹک گیا اور وہ منہ پھلائے کرسی سے پشت ٹکا کر بیٹھ گئی، پھر ذرا سا رخ موڑ کر بولی، ہاں جیسے تم نے کبھی کسی کو مارا ہی نہیں ہے نا؟ کالج میں مارا پیٹا ہے بہت، اور وہ ساتھ یاد ہے اس کو کیسے مارا پیٹا تھا؟ اس نے پھر سے رخ موڑ کر اسے کچھ یاد دلانا چاہا۔ وہ یہی ڈیزرو کرتا تھا، بڑی شان سے کہا گیا۔ اچھا، اور وہ جاوید کو بھی مارا تھا، یاد ہے؟ آنکھیں بھی مٹکائی تھی۔ ہاں مارا تھا، تو تمہیں کیا؟ اس نے بے نیازی سے قبول کیا۔ اور پھر ابھی تازہ اتنے کنڈوں کی پٹائی کی، اس فواد خان کی بھی، جاوید کی بھی، سب اپنی مرضی سے کیا، اور ایک میں کہہ رہی ہوں تو اتنا سا لڑ نہیں سکتے؟ ہونٹ بسور کر چٹکی سے اتنا کا بتایا بھی۔ یوشا نے ہاتھ بڑھا کر کافی کا مگ ٹیبل پر رکھا، پھر سے پشت کرسی سے لگائی اور سکون سے بولا، میں اپنے اصول کسی کو بھی سمجھوتا نہیں کرنے دیتا۔ حیات نے گردن ذرا سا ترچھی کی، لب بھینچ کر بولی، ہمیشہ ہر ایک کے لیے لڑنے کو تیار رہتی ہو، مگر بات میری فرمائش کی آئی تو فوراً اصول یاد آ گئے، اور ہاتھ ہٹاؤ، چپ کرو، یہ مت کرو، سب کہنے لگے۔ اب تو آنکھوں میں آنسو بھی بھر لایا گیا تھا۔
یہ اس کی ڈیوٹی ہے، وہی کرے، ڈرامے بند کرو، یوشا نے بڑی بے مروتی سے کہا اور پینٹ کی جیب میں سے اپنا موبائل نکال لیا۔ ثنا صحیح کہتے ہیں، کتنی بے مروت ہو تم، مجھے اتنا ایکشن آتا نا تو آج ہی پہنچ جاتی گنڈوں کو مارنے۔ شیور میری طرف سے کوئی روک نہیں، اب جا سکتی ہیں۔ اور رک کر اس کی طرف مسکراہٹ اچھالی، مشورہ دینے والی اپنے دوست کو بھی لے جانا۔ مشورہ دیا اور اس کا گال ہولی سے تھپک کر پھر سے موبائل پر نظر گاڑ لی۔ وہ کچھ دیر اسے گھورنے کے بعد بولی، آنا میرے پاس رومانس کرنے، اب تو ایلیا میرے پاس آ بھی جائے تو بھی نہ میں تمہیں ہاتھ لگانے نہیں دوں گی۔ وہ دھمکی پر اتر آئی اور اس نے گردن گھما کر اسے دیکھا، پھر پلکوں کو خم دے کر بولا، تم ہاتھ ہونٹ سب کچھ لگاؤ گے میری جان، بس میرا ٹائم آنے دو۔ اتنی گرم تھی وہ نگاہیں کہ حیات تیزی سے پلکیں جھپک گئی، دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھیں۔ ٹائم آنے دو، حیات نے تیور چڑھا کر نظریں چرا لی، مگر اس کے کانوں میں ابھی یوشا کی سرگوشی گونج رہی تھی۔ دل کی دھڑکن جیسے کسی اوری رفتار سے چلنے لگی تھی۔ میں نے کہہ دیا، اس نے منہ پھلاتے ہوئے کہا، اب میرا دل ہی نہیں چاہے گا کہ تمہیں پاس آنے دوں۔ یوشا نے موبائل بند کر کے میز پر رکھا اور ذرا سا آگے جھک کر حیات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ یہ دل تمہارا کب سے ہو گیا مسز؟ یہ تو میرا ہے اور میرا دل کبھی انکار برداشت نہیں کرتا۔ حیات نے تیزی سے گردن موڑنی چاہی کہ وہ اس کی ٹھوڑی دو انگلیوں سے جکڑ گیا تھا۔ تم چاہے جتنے وعدے کر لو، چاہے جتنی قسمیں کھا لو، تم روک نہیں سکو گی، کیونکہ تمہاری ضد سے زیادہ ضدی میں ہوں اور تمہاری چاہت سے زیادہ تڑپتا ہوں۔ حیات نے پلکیں جھپکی، آنکھوں کی چمک اب کچھ اور رنگ اختیار کر چکی تھی، اس کے ہونٹ کانپے مگر کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ یوشا نے جھک کر اس کے کان کے قریب آہستہ سے کہا، ابھی وقت میرا نہیں ہے، جب میرا وقت آئے گا تمہاری یہ ضد، یہ غصہ سب تمہاری سانسوں میں پگھل جائے گا۔ وہ یہ کہہ کر ذرا سا پیچھے ہوا، ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ پھر سے موبائل اٹھا لیا، جیسے اپنی ہی بات کے جادو کو سمجھتے ہوئے سکون میں آ گیا ہو۔ تم سے بات کرنا ہی فضول ہے، ایک تو کچھ بتاتے نہیں ہو، توحا کے بارے میں بتانے کو چھوڑو، میرے بچے کو کیوں چھپایا یہ بھی نہیں بتاتے۔ وہ شروع ہو چکی تھی اور وہ سکون سے سن رہا تھا، پر نہیں جی، کچھ نہیں بتانا تو کچھ نہیں بتانا۔ گردن زور سے جھٹک کر پھر سے بڑبڑائی، رومانس پر آئے گا تو دنیا کا بے شرم ترین ہیرو بن جائے گا، اور سیریس ہو گیا تو خطرناک ترین۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھ ہی رہی تھی کہ یوشا نے اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ حیات بری طرح سے گڑبڑا کر رہ گئی، آنکھیں اس کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ اس نے آہستہ سے اس کے بالوں کو پیچھے کیا اور ہلکا سا گال چھوا۔ تم تمنا کرو اور میں پوری نہ کروں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، بس تم یہ سزا ختم کر دو، سب بتا دوں گا۔ جو ہاتھ گال چھو رہے تھے وہ حیات کے ہونٹوں پر آ گئے اور حیات کی سانسیں تھوڑی بے ترتیب ہو گئیں۔ میرے بچے سے ملوا دو، سزا جزا میں بدل جائے گی۔ حیات نے شرارتی انداز میں اس کے سینے پر تھوڑا سا جھٹکا دے کر اٹھنا چاہا، مگر یوشا نے اسے اپنی گود میں زیادہ قریب کھینچ لیا۔ پہلے اس بچے سے مل کر ایک تو ہو جاؤ۔ آواز ہی نہیں، سانسیں بھی بہک رہی تھیں۔ حیات نے سر ہلکا سا جھکایا اور اس کا چہرہ تھام لیا۔ اچھا مان جاتی ہوں، پر تھم کر بہکتی آنکھوں میں دیکھا، توحا کو کیوں مارا، بس یہی بتا دو۔ شرارت صاف اس کے چہرے پر جھلک رہی تھی۔ ضرور یہ مفت کے جہیز نے پوچھنے کے لیے اکسایا ہوگا۔ یوشا کی انگلی اس کے ہونٹوں پر ٹھہری تھی اور آنکھیں اس کی آنکھوں میں، پھر دھیمی آواز میں کہا، کیونکہ وہ میرا سالہ ہے اور سالے کی چلتی زبان پر ہاتھ اٹھانا جیجا کا فرض۔ حیات کی خفا آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پلکوں کو خم دیا، اور اب میں سالے کا حساب اس کی بہن سے لینے والا ہوں۔ حیات کے بال پشت سے جکڑ کر ایک جھٹکے ہی میں وہ لبوں کو جکڑ لیتا کہ حیات نے ہتھیلی اس کے ہونٹوں پر جما دی۔ مجھے تمہاری مونچھیں نہیں کھانی، سرنفی میں ہلاتے ہوئے آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ کتنے نخرے ہیں تمہارے۔ یوشا نے منہ بنا کر اس کی ہتھیلی ہونٹوں سے ہٹائی اور اپنی گرفت ڈھیلی کر دی، پھر نرمی سے کرسی پر بٹھا دیا۔ ہائے، یہ اتنی جلدی مان بھی گیا، وہ قدرے حیران ہوئی تھی۔ تمہیں مونچھیں نہیں کھانی اور مجھے کوئی کمنٹ برداشت نہیں کرنا، اس لیے نو کس نو رومانس۔ پاؤں پر پاؤں رکھ کر وہ پھر سے اسی حالت میں چلا گیا، یعنی موبائل ہاتھ میں اور مکمل بے نیاز۔ حیات نے پلکیں جھپکائیں اور اپنے پاؤں ہلکے سے کرسی پر جھٹکائے۔ اچھا تو نو رومانس نو ہونٹ، پھر کیا؟ وہ شاید چڑ گئی تھی۔ وہ کہو جو تمہاری ثنا نے سکھا کر تمہیں یہاں کافی کے ساتھ بھیجا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے بولا اور حیات کا منہ کھولا۔ اسے سب معلوم رہتا ہے، وہ کیوں مجھے سکھائے گی؟ جو پوچھنا ہوگا وہ خود توحا کے حلق سے نکلوا لے گی۔ یوشا نے آنکھیں تنگ کر کے اسے گھورا، مگر پھر ایک چھوٹی سی مسکان کے ساتھ کہا، تمہیں ثنا کے ڈائن نیچر کے بارے میں کتنا پتا ہے حیات؟ حیات نے دانت کچکچا لیے۔ وہ ڈائن نہیں، تم دونوں بھوتوں جن کی قید میں ہم معصوم پریاں آ گئی ہیں اور جل کڑ رہی ہیں۔ بولتے ہوئے ساتھ ہی شان سے گردن اکڑائی۔ جلتی کڑتی حسین پریاں اور ہم بھوت۔ اس نے تعصب سے سر جھٹکا۔ یہ بھوت حضرات نہیں ہوتے تو آپ جہنم کے فرشتوں سے مل رہی ہوتی۔ وہ پاؤں ہلاتا بے نیازی سے بولا، اچھا کون سے، یہی بتا دو۔ حیات ذرا سا اس کی طرف جھکی جیسے کسی راز کی توقع کر رہی ہو۔ یوشا نے تھوڑا سا سر جھکا کر اسے دیکھا، پھر ہلکی سے مسکان کے ساتھ کہا، بس یہی سمجھ لو، تمہیں بھوتوں کی دنیا میں گھسنے کی اجازت نہیں حیات۔ حیات نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ دل کہہ رہا ہے تمہاری مونچھیں ہی کھینچ لوں۔ وہ دلکشی سے مسکرایا، یا دل کہہ رہا ہے مونچھیں کھا لوں؟ اف، اتنی گہری نظر، وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہو گئی۔ تم اس لائق کی نہیں ہو کہ میں یہاں بیٹھی رہوں۔ نظریں چراتے ہوئے دھڑا دھڑ مگز ٹرے میں رکھے اور تیزی سے کھڑی ہو گئی۔ ابھی یوشا کچھ کہتا کہ اندر سے نکلتے توحا کو دیکھ کر چونک گیا تھا۔ فل پولیس یونیفارم، چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں کی ہلکی سرخی جس میں کرب و زہر دونوں صاف جھلک رہا تھا۔ تم ابھی ڈیوٹی پر جا رہے ہو؟ حیات نے حیرت اور فکر کے ملے جلے لہجے میں پوچھا۔
ہاں، اس نے نگاہوں ہی نگاہوں میں یوشا کو اشارہ کیا تو وہ موبائل جیب میں ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ حیات تم اندر جاؤ، ثنا اور تم دونوں ساتھ رہنا، کہیں جانا نہیں۔ اس کا گال تھپکا، نرمی سے حکم دیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے وہ طہا کے ساتھ اس کی گاڑی میں جا بیٹھا بغیر کوئی سوال سنے کوئی جواب دیے۔ حیات سرد آہ بھر کر اندر کی جانب چلی گئی تھی۔ ادھر وہ بہت تیزی سے کار گیٹ سے نکال کر روڈ پر دوڑا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ ڈرائیو کرتا بہت سنجیدہ تھا۔ طاہا نے سر گھما کر اسے دیکھا، پھر گردن سیدھی کرتے ہوئے سرد و سپاٹ آواز میں بولا، جوار خان کا مرڈر ہو گیا۔ یوشا کی آنکھیں لمحے بھر کے لیے ٹھہر گئی تھیں، اسٹیئرنگ پر ہاتھ سختی سے جم گئے۔ وہ جانتا تھا کہ جوار خان کے قتل کا مطلب صرف ایک ذاتی دشمنی نہیں بلکہ ایک پیچیدہ سازش کی شروعات بھی ہے۔ گاڑی میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی تھی، صرف انجن کی گھن گرج اور ٹائر کی رفٹنگ کی آواز تھی جو راستے میں پڑتی رات کو کاٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ زندگی تجھ کو تو لمحوں کا سفر کہتے تھے، راہ میں آ گئی صدیوں کی مسافت کیسی، ہوا کے دوش پر رکھے ہوئے چراغ تھے ہم، جو بچ گئے تو ہواؤں سے شکایت کیسی۔ دور بہت شہر کی پیشانی پر ڈوبتے سورج کی سنہری شعاعیں جیسے آہستہ آہستہ بکھر رہی تھی۔ اسی شہر کی ایک اپر مڈل کلاس کالونی میں ایک مکان کی دیواروں پر شام کے سائے سمٹنے لگے تھے۔ چھوٹے سے لاؤنج کا دروازہ نیم ہوا تھا، اندر خاموشی کی دبیز چادر بچھی تھی، مگر اس خاموشی کو چیرتی ایک ہی آواز مسلسل گونج رہی تھی، ٹی وی اسکرین پر نیوز اینکر کی بھاری اور گمبھیر آواز جو محض لاؤنج تک محدود نہ تھی بلکہ کچن، سین اور اوپر کے کمروں تک گونج رہی تھی۔ بریکنگ نیوز! اس اعلان کے ساتھ ہی ایک لمحے کو فضا جیسے منجمد ہو گئی تھی۔ معروف شخصیت منسٹر جوار خان کو نامعلوم افراد نے قتل کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق جوار خان کو ایک خفیہ میٹنگ کے دوران گولی ماری گئی۔ پولیس نے جائے وقوع کو گھیرے میں لے لیا ہے جبکہ خاندان کے افراد اس وقت شدید صدمے میں ہیں۔ خبر ختم ہوتے ہی ٹی وی اسکرین پر ہر بار سرخ رنگ کی پٹی دوڑنے لگی، پھر اسکرین پر خون میں لت پت جوار خان کی دھندلی تصاویر اور باہر کھڑی رپورٹر کا شور تھا۔ فلیشنگ ٹکر پر الفاظ لپک لپک کر چل رہے تھے۔ جوار خان کا قتل، سیاسی دنیا میں ہلچل اور وحشت۔ قتل، سازش یا دشمنی؟ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں، پر قاتل کون؟ ٹی وی کی روشنی کمرے کے اندھیرے میں عجب سا عکس ڈال رہی تھی۔ صوفے پر ٹیک لگا ایک بوڑھا شخص خاموش بیٹھا تھا، سفید کرتے پاجامے میں، چہرے پر وقار مگر آنکھوں کے ارد گرد جھریوں میں صدیوں کی مسافت جھلک رہی تھی۔ وہ تھے میر قاصد حسن۔ ان کی آنکھیں اسکرین پر جمی تھی مگر چہرے پر کسی جذباتی طوفان کی بجائے ایک عجیب سا سکون تھا، جسے برسوں سے اسی خبر کا انتظار کر رہے ہوں۔ ہلکی ہلکی مسکراہٹ ان کے ہونٹوں کے کونے پر ابھری۔ انہوں نے آہستگی سے گہری سانس لی اور زیر لب کہا، آخرکار وقت نے اپنا وار کر ہی دیا، ظالم کے ہاتھوں ہی ظالم کی موت۔ وہ ریموٹ پر ہاتھ رکھ کر ٹی وی کی آواز ہلکی کرتے ہیں۔ اب کمرے میں خاموشی اور ٹی وی کی مدھم گونج باقی رہتی ہے۔ قاصد حسن کی نظریں اب کھڑکی کے باہر اندھیروں میں تھیں، آنکھوں میں ایک پرانا صبر آزما انتقام چمک رہا تھا۔ ان کی انگلیاں صوفے کے بازو پر آہستہ آہستہ بج رہی تھیں، جیسے ہر ضرب پر وہ ماضی کے زخموں کو گن رہے تھے۔ پھر وہ مدھم لہجے میں بولے، خود سے یا شاید اس کمرے کی خالی دیواروں سے؟ ایک بیٹ کٹ گیا، مگر کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ کھڑکی کے پار اندھیروں میں گھورتے گھورتے اچانک ان کے پلکوں پر ماضی کی کوئی پرچھائی لرزی۔ وہ دن یاد آیا جب انہوں نے اپنے گھر کے جوانوں کو کھویا تھا، اپنے ماں باپ کی لاشیں دیکھی تھی۔ ایک ساتھ قاصد حسن نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا نقصان اٹھایا تھا، اور وہ نقصان اسی کی ہستی بستی دنیا کو جلا کر راکھ کر گیا تھا۔ وہ رات یاد آئی جب جوار خان اور ان لوگوں نے بہت چالاکی سے ان کے خون کے رشتوں کو ان سے چھینا، جب بے بسی اور شکست نے ان کی زندگی کو جھلسا دیا تھا۔ پلک جھپکتے ہی آنکھوں میں پرانی چیخوں، گرتے وجود اور کسمساتے وعدوں کی جھلک اتر آئی، مگر اگلے ہی لمحے جیسے برسوں کی ریاضت نے سکھا دیا ہو، وہ سب یادیں ایک سرد سکون کے غلاف میں لپٹ گئیں۔ انہوں نے اپنی لرزتی انگلیوں کو کرسی کے بازو پر کس کر مضبوط کیا اور زیر لب مسکرائے جیسے وقت کے دائرے کو اپنی مٹھی میں قید کر لیا ہو۔ خون کے اس کھیل میں وہ آہستہ سے بولے، اب میری شطرنج ہے۔ ٹی وی کی اسکرین پر جوار خان کے قتل کی تصویریں چلتی رہیں مگر قاصد حسن کی آنکھوں میں ایک نئی بازی کے خد و خال ابھرنے لگے تھے۔ ابھی چند الفاظ ان کے لبوں سے ٹپکے تھے کہ اچانک کمرے میں ایک مہین اور نرم آواز گونجی تھی، بڑے دادو۔ انہوں نے چونک کر گردن گھمائی۔ دروازے کی دہلیز پر ایک چھوٹا سا وجود کھڑا تھا، ننھے ہاتھوں میں فٹ بال دبائے، آنکھوں میں معصوم چمک لیے۔ قاصد حسن کی سانس ایک پل کو تھم گئی۔ اس بچے کی شکل، وہی بھویں، وہی آنکھوں کی چمک، وہی شہد رنگ، یاور کی شبیہ جیسے دوبارہ زندہ ہو گئی ہو۔ یہ تھا میر ایلیا یوشا حسن، یاور کی چھوڑی گئی اکلوتی نشانی، یوشا کی اصل شبیہ، ان کی اور صبیحہ کے سینے میں چھپا ہوا سب سے گہرا راز۔ قاصد حسن کی نظریں ایک پل کو نرم پڑیں۔ انتقام اور سیاست کے سائے میں بھی اس ننھے وجود کی موجودگی نے کمرے کی ہوا بدل دی۔ ایلیا یوں ہی فٹ بال سینے میں دبائے ان کے قریب آ کھڑا ہوا۔ دادو دیکھیں، راشد انکل مجھے روڈ پر کھیلنے نہیں جانے دے رہے، اور یہاں بھی جان سو رہی ہیں، پھر میں کہاں کھیلوں؟ وہ بڑی معصومیت سے شکایت کر رہا تھا۔ قاصد حسن کی نظریں دروازے کے پاس کھڑے راشد پر گئی تھیں۔
وہ بیچارہ سر جھکائے کھڑا تھا جسے زبان پر ہزار وضاحتیں ہوں مگر ہونٹوں سے کوئی نہ نکل رہی ہو۔ قاصد حسن نے لمحے بھر کو ایلیا کے معصوم چہرے کو غور سے دیکھا، پھر صوفے کے بازو پر ہاتھ رکھ کر دھیرے سے کہا، ایلیا جان ادھر بیٹھو میرے پاس۔ ایلیا خوشی خوشی ان کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گیا، فٹ بال سینے سے لگائے، ان کی انگلیاں اس کے بالوں میں پھرنے لگیں۔ کچھ لمحے وہ خاموشی سے اس ننھے وجود کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ اس کی مسکراہٹ میں یاور کی جھلک تھی، آنکھوں کی معصومیت میں یوشا کا عکس۔ ان کے دل کے کسی کونے میں ہلکی سی لرزش اٹھی۔ بہت دل چاہتا تھا اسے سینے سے لگا کر مدتوں کا غبار آنکھوں سے بہا ڈالے، مگر انہوں نے اپنے آنسوؤں کو اسی رات انتقام کے شعلوں میں جل کر راکھ کر دیا تھا جب ان کے خاندان کو اجاڑ دیا گیا تھا۔ دروازے پر کھڑا راشد لب بھینچے انہیں دیکھے جا رہا تھا، اس کے سینے میں بھی تو غبار نما آگ دبی تھی، انتقام کی آگ میں لپٹا غبار، پر وہ بھی خاموش تھا جیسے میر قاصد حسن تھے، جیسے اس کے چھوٹے سائیں تھے۔ دادو، ایلیا نے اپنی کلائی ان کے سامنے کی اور ضدی لہجے میں بولا، دادو آپ کہیں راشد انکل کو مجھے باہر کھیلنے دینا چاہیے نا۔ قاصد حسن نے سر جھکایا، اس کی نازک کلائی کو اپنی انگلیوں میں تھاما اور آہستہ سے ہنس دیے۔ اگر تم باہر کھیلنے جاؤ گے تو ہم دونوں کی دیکھ بھال کیسے ہوگی؟ اور آپ کے ڈیڈ نے کہا نا کہ میری جگہ تم ہم دونوں کی کیئر کرو گے۔ ایلیا کی آنکھوں میں معصوم چمک ابھری، جسے ذمہ داری کا بوجھ واقعی اس نے دل سے قبول کر لیا ہو۔ یس، ڈیڈ نے کہا تھا کہ میں آپ دونوں کی خوب کیئر کروں، ڈھیر سارا پیار کروں، خوب باتیں کروں، آپ دونوں کا کہنا بھی مانوں، اور راشد انکل کا بھی۔ قاصد حسن کے ہونٹوں پر تھکی ہوئی مگر مطمئن سے مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور دھیرے سے کہا، ہاں میرے بچے، جب سے تم ہمارے پاس آئے ہو تبھی تو ہم دونوں پھر سے زندہ ہوئے ہیں۔ ایلیا نے معصومیت سے اپنی فٹ بال آگے کو گھمائی اور دادو کی گود میں سمٹ گیا۔ قاصد حسن کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر اس نمی کے پیچھے ایک اور طوفان چھپا تھا۔ دادو وہ دیکھیں، توہاں انکل۔ ایلیا نے اچانک اپنی ننھی انگلی ٹی وی کی طرف اٹھائی اور قاصد حسن کی ٹھوڑی اس طرف موڑ دی۔ قاصد حسن نے گردن گھما کر اسکرین کی طرف دیکھا تھا۔ اس وقت میڈیا کی چمکتی فلیش لائٹس کے بیچ توحا بول رہا تھا، جوار خان کے قتل پر سوالات کے جوابات دیتا ہوا، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا بوجھ چھپا ہوا۔ قاصد حسن کی آنکھوں کی جھریوں میں لرزش آئی، بوڑھی پلکیں جھپکی اور پھر آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ یا اللہ، کیسے کیسے ظلم نہ ہم پر ہوئے۔ وہ زیر لب بڑبڑائے، میرے دل کے ٹکڑے، میرے جگر کے گوشے۔ تصویروں کی مانند یادیں ان کے دل پر برسنے لگی تھیں۔ یاسر کی معصوم ہنسی، ملیحہ کی آنکھوں کی جھلک، اور وہ بچہ جسے انہوں نے 3 سال اپنی گود میں کھلایا تھا، ان کے اپنے لہو کا عکس، ان کی زندگی کی وہ کرن جسے زمانے نے ان سے چھین لیا۔ میر طاہا حسن، دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ یہی وہ بچہ تھا جسے وہ یاسر اور یاور کی طرح اپنے قریب رکھنا چاہتے تھے، مگر تقدیر اور سازشوں نے اسے ان سے دور پھینک دیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو ان کی بڑھی آنکھوں سے بہہ نکلا۔ شاید آج ضبط کا آخری دن تھا۔ ایلیا نے ان کے چہرے پر بہتے آنسوؤں کو دیکھ کر معصوم حیرانی سے سوال کیا، دادو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ قاصد حسن نے لپکتے ہوئے اپنے آنسو چھپائے، کمزور سے مسکراہٹ لبوں پر آئی تھی۔ انہوں نے ایلیا کے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کہا، کچھ آنسو خوشی کے ہوتے ہیں میرے بچے، تمہارے توہا انکل کو دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی ہے اسی لیے۔ انہوں نے جھک کر اس کے چہرے کو چوما تھا، کیسے ٹھنڈک سے اتری تھی ان کے دل میں۔ میں بی جان کو بتا کر آتا ہوں، توہا انکل ٹی وی پر آ رہے ہیں۔ ایلیا ان کی گود سے اتر کر بھاگا تھا اور انہوں نے سرد سانس بھری تھی، پھر ان کی نظریں دوبارہ اسکرین پر گئیں۔ توہا کے چہرے پر جمی سنجیدگی انہیں ملیحہ کی آنکھوں کی جھلک یاد دلا رہی تھی، یاور کی ضدی مسکراہٹ، یاسر کی شوخ آنکھیں، سبیحہ کا نرم لہجہ، سب کچھ جیسے اس نوجوان کی صورت میں پھر زندہ ہو گیا۔ اچانک کمرہ ماضی کے بوجھ سے بھر گیا۔ وہ رات یاد آ گئی جب خون میں لت پت اپنے عزیزوں کو اٹھایا تھا، جب بے بسی کے آنسوؤں نے ان کی آنکھوں کو ساری عمر کے لیے خشک کر دیا تھا۔ وہ لمحہ یاد آیا تھا جب دشمنوں کی چالاکی نے ان کی دنیا اجاڑ دی تھی اور وہ خود صرف ایک زندہ لاش کی طرح رہ گئے تھے۔ ان کے اندر سے ایک بھاری آہ نکلی، یا اللہ، یہ تیرا عدل ہے یا تیرا امتحان؟ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو انہوں نے ہاتھ کے پشت سے صاف کیا، مگر لرزتی پلکوں نے ان کا راز نہ چھپا سکے۔ بڑے سائیں، راشد کی آواز پر وہ چونکے اور انہوں نے گردن موڑی۔ وہ سر جھکایا، اب ان کے سامنے کھڑا تھا۔ بولو راشد۔ سارے غم اندر دھکیل کر ان کی آواز اب سپاٹ ہو چکی تھی۔ چھوٹے سائیں نے کہا ہے کہ وہ آدمی واپس آ چکا ہے۔ کمرے کی فضا جیسے ایک لمحے کو منجمد ہو گئی تھی۔ قاصد حسن نے گردن پوری طرح موڑی، ان کی بڑھی آنکھیں راشد پر جمی تھی۔ وہ، ان کی آواز میں ایک سرد کرختگی تھی جیسے صدیوں پرانے زخم کا کچا دھاگا کھل گیا ہو۔ راشد نے سر جھکا لیا، لبوں پر دباؤ بڑھ گیا۔ جی بڑے سائیں، چھوٹے سائیں نے ابھی پیغام بھیجا، وہ شخص واپس آ چکا ہے۔ قاصد حسن کی انگلیاں صوفے کے بازو پر زور سے بجنے لگی، جیسے ہر ضرب کے ساتھ ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہو۔ آنکھوں میں لرزتی روشنی بھڑکی، انتقام کی وہ آگ جو سالوں سے دبائی گئی تھی اب شعلہ بن کر دہکنے لگی تھی۔ قاصد حسن نے دھیرے سے سر اٹھایا اور سپاٹ مگر سخت لہجے میں بولا، آخر کار وقت نے پھر سے دروازہ کھولا ہے۔ راشد نے ایک پل کے لیے نظریں اٹھائیں۔ حکم بڑے سائیں، چھوٹے سائیں نے کہا ہے کہ ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ وہ آدمی چوٹ کھایا ہے، ہر کوشش کرے گا نقصان پہنچانے کی۔ آپ دونوں کو بہت احتیاط سے رہنا ہوگا۔ ان کے ہونٹوں پر ایک کڑوی ہنسی ابھری، وہ ہنسی جن میں شکست کے بجائے برسوں کے صبر کا زہر چھپا تھا۔ چوٹ کھایا ہے، وہ آہستگی سے دہرائے، تو اب اور زیادہ خطرناک ہوگا۔ زخمی سانپ ہمیشہ پورے جنگل کو ڈسنے کی کوشش کرتا ہے راشد، پر اسے نہیں معلوم مومن صرف ایک سوراخ سے ڈسا جاتا ہے۔
قاصد حسن نے اپنی لرزتی انگلیاں صوفے کے بازو سے ہٹا کر چھڑی پر جما دی. وہ آہستگی سے اٹھنے لگے. ان کا وجود بظاہر کمزور لگ رہا تھا مگر کھڑے ہوتے ہی کمر سیدھی ہو گئی. کھڑکی تک آ کر وہ وہیں ٹھہر گئے تھے. اس بار اندھیروں میں وہ دیر تک دیکھتے رہے. پھر دھیرے سے بولے, اسے بتا دینا راشد. ان کی آواز میں فولاد اور لرزش ایک ساتھ تھی کہ اب ہم پر وار کرنے کے لیے اسے اپنا سب کچھ داؤ پر لگانا ہوگا اور ہم بھی تیار ہیں اس کی ہر چال کا جواب دینے کے لیے. راشد نے سر مزید جھکا دیا. جی بڑے سائیں. چند لمحے خاموشی چھا گئی. پھر قاصد حسن نے چھڑی زمین پر آہستہ سے ٹکائی جسے فیصلہ ثبت کر دیا ہو. اب کھیل شروع ہو چکا ہے اور اس بار شطرنج کی پہلی چال میری ہوگی. راشد, وہ دھیرے سے بولے, یہ بچہ ہماری سب سے بڑی امانت ہے. اس کا سانس بھی کسی کے کھیل کا مہرہ نہ بنے. راشد نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھے. بڑے سائیں, اپنی جان سے بڑھ کر اس کی حفاظت کروں گا. انہوں نے مڑ کر راشد کی طرف دیکھا. راشد, حکم بڑے سائیں. راشد کے کاندھے سیدھے تھے مگر سر جھکا. یوشا سے کہہ دو کہ بس کچھ دن کے لیے خود کو اور حیات کو ہر زنجیر سے آزاد کر دے, پھر دیکھنا وہ خود جال میں آ پھنسے گا. راشد نے فوراً سر ہلا دیا جسے اس حکم کا وزن اس کے کندھوں پر آ گرا ہو. جی بڑے سائیں, میں ابھی پیغام دے دیتا ہوں. فرما برداری اس کے ہر زاویے سے جھلکتی تھی. قاصد حسن کی آنکھوں میں نرمی اترنے لگی. ان کے ابا کے وفادار ملازم ساجد خان کا بیٹا, بلکہ دو بیٹے, ایک راشد اور دوسرا رستم. انہوں نے صرف ساجد سے یوشا کی دیکھ بھال کی مانگ کی تھی اور اس نے اپنے جگر کے گوشے کو خود سے الگ کر دیا تھا. حویلی میں راشد اور سعید منزل میں رستم. باپ نے اپنی جان ان پر قربان کر دی اور بیٹے نے ان کے پوتے پر قربان ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں, اور وہ دونوں اب تک ان کے پوتے سے وفاداری کا حق پورا کر رہے تھے. ان کے ہونٹوں پر آسودہ سے مسکراہٹ اتری. پھر ان کا ہاتھ راشد کے چانے پر آہستہ سے آٹے کا. اپنا خیال رکھنا راشد, تمہارے ابا کا قرض دار ہوں میں. اس کی نشانیاں کھو کر شرمساری کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. ان کی آنکھوں میں نرمی کے ساتھ ساتھ جس احسانات کا احساس بھی دبا تھا. راشد کے لبوں پر عقیدت سے لبریز کپکپاہٹ ابھری. وہ فوراً جھک گیا اور بڑے سائیں کے ہاتھوں کو اپنے سر سے لگا لیا. بڑے سائیں, ہماری جانیں آپ پر فدا ہیں. آپ کا سایہ ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. قاصد حسن کی آنکھوں میں نمی تیر گئی. ماضی کی دھن میں وہ منظر ابھر آئے جب ساجد خان اپنے خون سے ان کا بوجھ ہلکا کر گیا تھا. وہ قربانی آج بھی ان کے دل پر لکھا ہوا زخم تھی. ان کے لبوں سے پر بھاری لہجہ لرزا. میں نے ایک بار اپنے لوگوں کو کھویا تھا راشد, اب دوبارہ وہ دن نہیں آنے دوں گا. تم اور تمہاری نسل میرے خاندان کا حصہ ہو. تمہارے خون بھی میری امانت ہے. راشد نے سر اٹھایا. آنکھوں میں عزم کی روشنی تھی. بڑے سائیں, آپ کا حکم ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. اگر میرے لہو کی ایک بوند بھی کام آ گئی تو سمجھوں گا کہ اپنے ابا کا قرض ادا ہو گیا. قاصد حسن نے لمحے بھر کے لیے اپنی گرفت اس کے شانے پر مضبوط کر دی جیسے اسے دعا اور حکم ایک ساتھ دے رہے ہوں. پھر دھیرے سے بولے, بس یاد رکھو راشد, تمہیں میری امانت کی حفاظت ہم سے زیادہ کرنی ہے. راشد نے فوراً کہا, جی بڑے سائیں, پر آپ فکر مت کریں. چھوٹے سائیں فولاد سے مضبوط ہیں, کوئی طاقت انہیں توڑ نہیں سکتی. ہاں, وہ میرے یاور جیسا ہے, سب پر قربان ہو جانے والا. قاصد حسن کی آنکھیں نرم روشنی سے نم ہو رہی تھی. کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا.